السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى لهم۔ تقدیر کا نظام بھی انوکھا ہے۔ اللہ جل شانہ ازل سے بعض نظام ایسے بناتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کی ڈیوٹی اس کام پہ لگانی ہے، یہ اس رب کو خبر ہے کہ اس بندے کی ڈیوٹی میں نے اس کام پہ لگانی ہے، اس بندے کی ذمہ داری میں نے اس کام پہ لگانی ہے، اس کو خبر ہے۔ وہ تقدیر کا جاننے والا، وہ خود تقدیر کا لکھنے والا اور وہ تقدیر کا بنانے والا ہے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی بندوں میں سے تھے جو ازل سے ایک کام کے لیے چنے گئے تھے، اور وہ کام تھا امت کا درد، من کا درد، تن کا درد، بیوی بچوں کا، گھر کا درد سبھی کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ احساس کا نام انسانیت ہے، بے حسی کا نام حیوانیت ہے۔ یہ احساس ہے، ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ذات سے نکل کے امت کی طرف پلٹتے ہیں، یہ انہی لوگوں میں سے تھے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی لوگوں میں سے تھے۔ اور پیر حجویری نے یہ بات کتاب جو لکھی ہے، یہ اسی درد کا حصہ ہے، یہ اسی غم کا حصہ ہے، یہ اسی کڑھن کا ایک انداز ہے، اسی درد کا ایک انداز ہے۔ جس کے ہر حرف میں، جس کے لفظ لفظ میں مخلوق خدا کی خیرخواہی کو چاہا گیا ہے، خیرخواہی کو سمیٹا گیا ہے، اور خیرخواہی کو لکھا گیا ہے، اور خیرخواہی کو چنا گیا ہے، جس کی ہر حرف میں۔ تو آج ہماری دوسری فصل ہے، دوسرا چیپٹر ہے، اس میں اسباب ملامت ہیں، جس میں پہلا درجہ ہے راست روی، دوسرا خلاف روی کا ارادہ، اور تیسرا ہے ترک شریعت۔ راست روی پر ملامت کی یہ صورت ہے کہ کوئی شخص راست باز اور دین حق کی حفاظت اور معاملات شریعت کی رعایت کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو پھر ملامت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی ملامت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اور سب سے فارغ اور بے فکر رہتا ہے۔ اور قصد خلاف ورزی درزی پر ملامت کی صورت یہ ہے کہ جب کسی کو لوگوں میں بہت بڑا رتبہ حاصل ہو جائے اور ان لوگوں میں اچھی شہرت کا مالک بن جائے، اور پھر اس کا دل رتبہ کی رغبت کرے اور اس کی طبیعت لوگوں میں لگ جائے، بس خود وہ چاہیے کہ اپنے دل کو ان سے بے تعلق کر دے اور خدا کی طرف مشغول ہو جائے، تو وہ خواہ ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف تو نہ ہو، لیکن لوگ اس سے نفرت کریں، اس پر ملامت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ اس کی طرف سے لوگوں میں قصد ملامت کا راستہ ہے، جس کے باعث لوگ اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور ترک مطابعات شریعت پر ملامت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو طبعاً کفر و ضلالت پسند آ جائے اور اس کی خاطر وہ شریعت اس کی مطابعت ترک کر دے، اور یوں کہے کہ یہ تو ملامت کا ایک طریقہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا۔ یہ بھی اس کی طرف سے اپنے حق میں ملامت کا طریق ہے، لیکن وہ شخص جس کا طریق دین میں راست روی کرنا ہے اور منافقت نہ کرنا اور ریاکاری کو ترک کرنا ہو، اسے لوگوں کی ملامت کی کوئی خوف نہیں، وہ سب حالات میں اپنے قاعدے پر ہوتا ہے، لہذا اچھے برے جس نام سے بھی اسے پکاریں اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ اور حکایت میں نے دیکھا کہ شیخ ابو طاہر حرمی ایک روز گدھے پر سوار بازار میں جا رہے تھے۔ ایک مرید نے آپ کے گدھے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ ایک شخص نے آواز دی، یہ بے دین پیر آیا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی
تو غیرت ارادت کی وجہ سے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا جس سے اہل بازار سب ہنجلائے۔ شیخ نے مرید سے کہا اگر تو خاموش رہے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے تو میں تجھے ایک ایسی بات سکھاؤں گا تو اس کی تکلیف سے نجات پائے گا۔ مرید خاموش ہو گیا۔ جب اپنی جگہ پر پہنچے تو مرید سے کہا وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ اٹھا لایا۔ اس صندوق میں خطوط تھے۔ خطوط کی دراز باہر نکالی، اس کے سامنے رکھ دی اور کہا دیکھ، ہر ایک شخص کی طرف سے میری طرف خط ہیں جو انہوں نے میری طرف بھیجے ہیں۔ ایک نے مجھے شیخ الاسلام کے لقب سے خطاب کیا، ایک نے شیخ زرکی، ایک نے شیخ الحرمین کے نام سے، اور سب میرے القابات ہیں، نام نہیں ہیں۔ میں ان میں سے کسی کے لائق بھی نہیں۔ ہر ایک نے اپنے اعتقاد کے مطابق میرا ایک لقب مقرر کیا ہے۔ اگر اس بیچارے نے مجھے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی بات کہی اور میرا لقب مقرر کیا تو نے اس پر سب جھگڑا کیوں اٹھایا؟ لیکن جس شخص کا طریقہ یہ ہو کہ وہ ملامت کو قصدن اختیار کرے اور اپنی عزت و توقیر کو چھوڑ کر لوگوں کو خواہ اپنے سے بیزار کرے، وہ یوں ہے کہ روایات کرتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ ایک دن خلافت کے زمانے میں اپنے کھجوروں کے باغ سے آ رہے تھے۔ ایندھن کا گٹھا سر پر رکھا تھا، حالانکہ آپ کے 400 غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے ام المومنین یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں، یعنی میرے پاس غلام تو ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ خلقت کے نزدیک میرا رتبہ، میرا مرتبہ اس کو کس طرف کے خود کرنے سے روک نہ سکے۔ یہ حکایت ملامت کی ثابت کرنے میں بالکل واضح ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت حضرت امام ابی حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرتے ہیں، اور اس کتاب میں جہاں آپ کا ذکر آیا ہے وہاں اس حکایت کی تلاش کرنی چاہیے۔ وہ لوگ، یہ میں نے کشف المعجوب کا متن پڑھا، وہ لوگ جو اللہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جن کی پیش نظر آخرت ہے، اللہ پاک جل شانہ کی رضا ہے، یہ باتیں ان کے لیے ہیں۔ ملامت اس پہ آئے گی جو کام لے کر چلے گا، انگلیاں اس پہ اٹھیں گی جو راہوں کے لیے اپنے قدم اٹھائے گا، جو کرے گا ہی نہیں اس پہ انگلیاں کیسے اٹھیں؟ انگلیاں کرنے والے کے لیے اٹھتی ہیں اور ملامتیں کرنے والے کے لیے آتی ہیں۔ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے لیے ملامت کیسے؟ کرنا 100 ملامت اور نہ کرنا 1 ملامت، لیکن یہ 100 ملامتیں قبول کام کرنا ہے۔ پھر سنیں، کرنا 100 ملامت، نہ کرنا 1 ملامت کہ تو نے نہیں کیا، لیکن یہ 100 ملامتیں قبول کام کرنا ہے۔ روحانیت کو اور امت کو مقصد زندگی بنانا ہے، اور اس پہ اٹھنے والا غبار کبھی اندر سے کبھی باہر سے، اندر سے بھی غبار اٹھتا ہے، اندر سے بھی دھول اڑتی ہے، اور اندر کی دھول کیا ہے؟ کبھی طبیعت نہیں چاہے گی، کبھی مزاج نہیں چاہے گا، کبھی من آئے گا ہی نہیں، کبھی طبیعت مائل ہوگی ہی نہیں۔ ایک وقت آئے گا انسان تہجد پہ تہجد، نفل پہ نفل، نفلی روزے، اور ایک وقت آئے گا کہ فرض روزوں سے بھی گھبرائے گا، فرض نماز سے بھی گھبرائے گا۔ یہ اندر کا غبار اٹھ رہا ہے، اس کا یہ طبیعت کی جنگ ہے، یہ مزاج اس سے ٹکراؤ، اس کی طبیعت اور مزاج میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی چیز روک رہی ہے، اور کچھ باہر کا غبار اٹھتا ہے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جو ناموافق ہیں، ماحول ایسا ہو جاتا ہے جو مخالفت کا ہے، ماحول، حالات، ہر طرف ناموافقت، اور ہر طرف ماحول مخالف ہو گیا، کبھی گھر سے،
کبھی دفتر سے، کبھی بازار سے، کبھی یہ زندگی میں جہاں کام کرتا ہے اس سے. لوگ اس کے مخالف ہو گئے. کیا زندگی تو نے اختیار کی ہے؟ تیری راہیں کیا ہیں؟ جس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں، وہ جو دور تھا بہت مشکل دور تھا، بہت مشکل دور. اور ایسا مشکل دور آپ گمان نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے کہ ان کے یقین کی، اہل بیت اور صحابہ کے یقین کی قسم اٹھانی پڑتی ہے. وہ اس لیے قسم اٹھانی پڑتی ہے کہ ہر طرف سے مخالفت کے باوجود مدینے والے کے ساتھ انہوں نے اپنا اعتقاد اور یقین سچا رکھا. بندہ ایک پل کے اندر بدک جاتا ہے، ایک پل کے اندر کانوں سے ادھر آواز سنی، وہ یقین کی موم بتی ایک پل میں پگھل جاتی ہے. بقول کے عقیدت والے کچے دھاگے ہوتے ہیں، عشق والے پکے دھاگے ہوتے ہیں. عقیدت والے کچے دھاگے ہوتے ہیں. ادھر سے بات سنی، واہ سر جھومنے لگا، ہمارے مرشد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ادھر کوئی ملامت کی بات سنی جسے پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. ابھی یہ سارا چیپٹر وہی چل رہا. اور ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ شیخ تشریف لے جا رہے تھے. شیخ تشریف، آپ گدھے پر سوار تھے، مرید گدھے کی لگام پکڑ کے جا رہا تھا. تو ایک بندے نے کہا دیکھو وہ بے دین پیر جا رہا، وہ دیکھو. تو اسے فرمایا جواب نہ دے، گھر چل. صندوق اٹھا کے لیا، خط دکھائے. ایک خط میں کسی نے کیا لقب دیا، کسی نے کیا اعلیٰ سے اعلیٰ لقب دیا. فرمایا یہ میرے نام نہیں ہے، سارے لقب ہیں، نام تو میرا اور ہے. ان سب نے مجھے یہ لقب دیا، چلو اس نے یہ دے دیا تو کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ تیرے پیر کے لیے لقب اور بھی آئیں گے. تو نے اگر ایک لقب سنا ہے تو اور لقب بھی آ سکتے ہیں، تجھے سننے کو مل سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے اپنے حوصلے کو بلند رکھ، پہلے سے اپنے برتن کو بڑا رکھ، پہلے سے اپنے مزاج کے اندر وسعت پیدا کر کہ یہ ہو سکتا ہے ان راہوں کا حصہ ہے. تو کون ہے؟ تیرا پیر کون ہے؟ میرے مدینے والے کے، کملی والے کی جوتیوں کی خاک ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ساری دنیا کے پیر اور ساری دنیا کے مرشد اور ساری دنیا کے ولی اور ساری دنیا کے کتب ابدال غوث قلندر کملی والے کے غلاموں کی جوتوں کی خاک ہو جائیں تو بڑی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا کے حیات مبارکہ زندگی، پاکیزہ زندگی پہ کتنے گھٹیا سے گھٹیا الزام لگائے. الزامات میں سے 2 لفظ تو قرآن نے بھی بیان کیے، ساحر اور کذاب، اور مجنون بھی. کذاب اور مجنون بھی. مجنون الیاذ باللہ پاگل کو کہتے ہیں. ساحر جادوگر. کبھی اندر خیال آئے گا خود ہی جادو کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے. مجھے بندے نے خود کہا کہ آپ کے بارے میں بدگمانی آئی، مجھے خود ہی جادو کرتا ہے، الٹا سیدھا کر کے ہمیں بلا لیتا ہے، خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے تاکہ بندہ پکڑ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا، اس نے کہا جادوگر ہے، لاہور کے ایک پڑھے لکھے آدمی، اس نے کہا جادوگر ہے، لوگوں کو باندھ لیتا ہے. میرے آقا مدینے والے پہ یہ تہمت آئی، ساحر قرآن کے لفظ ہیں. اور ایک تہمت اور آئی، کذاب الیاذ باللہ. نبی سے بڑھ کے سچا کوئی ہوتا ہی نہیں. اور میرے آقا مدینے والے خاتم النبیین سے بڑھ کے کون کائنات میں رب کے بعد سچا ہوگا؟ کون ہوگا؟ سچائی نکلی جہاں سے ہے، سچائی ملی جہاں سے ہے، سچائی پنپی جہاں ہے، سچائی پلی جہاں ہے، اور سچائی کو پر لگے جہاں ہیں، وہ میرے آقا مدینے والے کا قلب اطہر ہے. ان سے بڑا سچا کون ہوگا؟ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے حوصلے اتنے بڑے تھے، ان کی عظمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہوں نے یہ سب سنی، یہ باتیں صحیح، لیکن ان کے اعتقاد، ان کا اعتماد، ان کا یقین، ہاں
اس میں رتی ماشا اوپر نیچے نہیں ہوا. یہاں تو ہم ترازو رکھ دیں اور پنکھا چلا دوں، ہمارے ترازو کے فگر اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. انہوں نے کہا یہ تولنا ہے تو ذرا پنکھا بند کرو. ہوا بھی تلتی ہے، ہوا کا بوجھ پڑتا ہے اس پہ. ہم نے تو اپنی عقیدتوں کے ترازو اتنے حساس رکھے ہوئے ہیں. مرشد کے ساتھ جو عقیدت کا محبت کا ترازو ہے ہمارا اتنا حساس ہے کہ تھوڑی سی مخالف ہوا آئے اور ہمارے ترازو کے فگر تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، میں ایک بندے کی بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگا مرشد پکڑنے سے پہلے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ. بس جب ہاتھ پکڑ لے پھر آنکھیں ہی بند کر دے، کان ہی بند کر دے. تیری آنکھیں بہت دیکھیں، کہے میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تیری کان بہت سنیں، کہا میرے کانوں کا دھوکہ ہے. مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ اور کان بھی کھلے رکھ. بس جب ہاتھ تھام لے پھر آنکھیں بھی بند کر دے، کان ہی بند کر دے، پھر چل سکے گا منزلوں پہ. شیخ نے لکھا ہے کچھ وہ ہیں جو اپنے لیے خود ملامت پیدا کرتے ہیں اور وہ کچھ وہ ہیں جو جن کے لیے ملامت کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں. واقعات لکھے ہیں، ابھی اور آگے واقعات آنے والے ہیں. ابھی انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کے بارے میں بھی ان کا ایک حوالہ ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کے غلام ہیں، 400 غلام لکھے ہیں ان کے ہیں، لیکن لکڑیاں اٹھا کے خود جا رہے اپنے نفس کو اندر سے اصلاح کے لیے. ایک واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے درویش ہیں. ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، لکھا ہے کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں زندگی گزاری انہوں نے 4 دن، سالہ سال. بہت خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ. افغانستان کے تھے، قندھار کے، دن رات خدمت خدمت خدمت. لیکن اس خدمت کے سلے میں جو پرانے مرید تھے وہ انہیں الزام دیتے تھے، بہتان دیتے تھے، اور ان کی چاہت تھی سب کی، کچھ ایک دو کی، کہ مرشد کی نظر میں ان کو اتنا گرائیں اتنا گرائیں اتنا گرائیں کہ یہ ختم ہو جائیں اور مرشد ان سے حکم فرما دیں نکل جاؤ ہماری خانقاہ سے. ایسے اسباب پیدا کر دیے، ایسے اسباب. ان کے مزاج کے اندر ایک چیز مرشد نے پہلے دن رکھی تھی، اور وہ یہ رکھی تھی کہ دیکھ بس سر جھکا کے خدمت کرنی ہے اور جو ہم تمہیں کہہ دیں اس کو مان کے چلنا ہے. تو ایک دفعہ مرشد نے فرمایا، دوست محمد، جی سرکار حضور فرمائیں. میں دیکھ خدمت نے تجھے بنا دیا اونچا، اور جب انسان اونچا ہو تو ہوائیں ذرا تیز لگتی ہیں، چلتی تو سدا رہتی ہیں لیکن اس کو لگتی تیز ہیں. تو خیال کرنا ہوائیں ذرا تیز ہیں اور بھی تیز ہو سکتی ہیں. بس اتنی سی بات فرما دی، ختم ہو گئی بات. سمجھ گئے کہ مرشد تربیت کے مراحل بتا رہے ہیں کہ تربیت میں یہ باتیں آئیں گی. ملامتوں کا نظام تیرے لیے آئے گا، شکایتوں کا نظام آئے گا، انگلیاں اٹھیں گی، پر خیال کرنا، خیال کرنا. پھر اس پہاڑ کی طرح بن جانا جس کے اوپر سارے کے سارے ہواؤں کے اور سمندروں کے طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ اللہ جل شانہ نے سالک کے لیے روح کی منزلیں، روحانیت کی منزلیں، محبت کی منزلیں، طریقت کی منزلیں، شریعت کی منزلیں، ہاں جو طے کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ حال آئیں گے ملامت کے.
کبھی تمہارے اوپر، کبھی تم مرشد کے بارے میں. پھر ان حال کو اگر تم نے دیکھنا ہے، اگر حال میں کھو جانا ہے، بے حال ہو جاؤ گے. میرے آقا مدینے والے کے بارے میں 100 الزامات ہیں. قرآن نے تو چند بیان کیے اس لیے کہ الزام لگے ہیں. حدیثیں اٹھا کے دیکھو، مخالفتوں کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. عزتوں پہ انگلیاں اٹھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے مدینے والے کے حرم کو نہیں چھوڑا، ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑا، جن کے نکاح عرشوں پہ ہوئے، جن کی حرمتیں اور جن کی پاکیزگیاں سورۃ نور نے بیان کی، ان کو نہیں چھوڑا. تو میں کون ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تو کون ہے، کیا ہے تیرا داغے کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. پیر علی اجوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں پوری کی پورا چیپٹر دیا ہے، ایک مضبوط فصل باندھی ہے، اور دیا اس لیے ہے کہ ان راہوں میں چلنے والے یہی پھسلتے ہیں، بس پھسلتے یہی ہیں. ان راہوں پہ چلنے والے پھسلتے یہی ہیں. کوئی ایسا مضمون بدگمانی، شک، شبہ کا ان کے سامنے آ گیا، مضمون کسی کی گفتگو کا، کسی کے حرفوں کا، کسی کے لفظوں کا، کسی کی کہانی کا، کسی کے قصے کا، کسی کی بات کا، کوئی ایسا آیا کہ بس اس کے اندر کی ساری عقیدت، محبت پگھل گئی. بس وہی اصل چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ساری کے ساری محبتیں اور سارے کے سارے تعلق کھڑے ہوتے ہیں. بس وہ درمیان سے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اسی پہ سب کچھ کھڑا ہوتا ہے. جو سالک ہے نا، سالک، اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کر دے، اور خاص طور پہ پیر علی حجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہمیں بتا دیا آج کی آخری صدی کے ہم رہنے والے لوگوں کے لیے، کیا یہ زندگی کا سبق دے دیا. سچی بات ہے. جب یہ سبق دیکھتے ہیں اور یہ سبق پڑھتے ہیں تو پھر اپنے دائیں بائیں اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان راہوں پہ چلنے والوں کو شیطان کس کس انداز سے ڈستا ہے اور کس اس انداز سے ان راہوں سے دور کرتا ہے، اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں، اور کون کون سے ہیلے ہیں، اور کون کون سی اس کے جال ہیں، اور جالوں کے پھینکنے کے انداز کیا ہیں. یہ سارے کے سارے حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں. یہ انہوں نے فرمائے ہیں کہ وہ جال کیا ہیں، یہ سب انہوں نے بیان فرمائے. اور یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ اللہ موت تک استقامت دے. سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے یا اللہ موت تک استقامت دے. استقامت سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ اس روح کی دنیا کے ساتھ، اس محبت کی دنیا کے ساتھ، عشق اور معرفت کی دنیا کے ساتھ اللہ موت تک چلائے رکھ، موت تک لگائے رکھ، موت تک قدم بڑھائے رکھ. یہ اس شخص کے لیے یہ سارا کا سارا مضمون میرے پیر نے بیان کیا ہے. یہ اس شخص کے لیے، اور وہ شخص کون ہے؟ ہم سب ہیں، ہم سب وہی ہیں، میں بھی آپ بھی. یا اللہ موت تک چلائے رکھ، استقامت. کوئی زندگی کا ایسا موڑ نہ آئے کہ بھئی اس موڑ میں میرے قدم پھسل جائیں، لرز جائیں، اکھڑ جائیں. کوئی موڑ ایسا نہ آئے. اللہ تو میری ہر جگہ، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید کا مفہوم بہت وسیع ہے اس دعا کا. اللہ میری ایسے حفاظت فرما جیسے تو معصوم بچے کی حفاظت کرتا ہے. اس حفاظت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. یہاں بھی اللہ کی حفاظت مطلوب ہے. اگر میرے رب نے حفاظت نہ کی، میرے رب نے حفاظت نہ کی، ایک پل کیا، ایک قدم، ایک لمحے کے لیے میں چل نہیں سکتا.
میں سوچتا ہوں بعض اوقات جب یہ مضمون ہم پڑھ رہے، ملامت کا بیان ہم پڑھ رہے، 6 باب ہے، چیپٹر ہے، تو میں یہ ملامت کا بیان جو ہے یہ ہمارا 3 مہینہ ہے. یہ میں نے 3 مہینے سے شروع کیا تھا، مارچ سے. یہ ہمارا 3 مہینہ ہے جو ہم ملامت کے باب کو پڑھ رہے. یہ 3 سبق ہے. حلقہ کشف المعجوب کا یہ 3 ملامت کے باب کا سبق ہے جو ہم ملامت کے باب کو پڑھ رہے. میں سوچتا ہوں بعض اوقات اس دور میں ایمان والے مضبوط تھے، ایمان مضبوط تھا. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے مدینے والے کا دور قریب سے ملا. ہم تو 1000 سال پیچھے ہو گئے نا. اگر ہم 14 صدیاں بھی دیکھیں، 1435 بھی دیکھیں، تو یوں سمجھ لیں کہ ان کو 400-450 سال کم و بیش میرے آقا کملی والے کے دور سے دوری ملی. ہم تو 1000 سال اور پیچھے آ گئے. ہمارے اور حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 1000 سال پورا ہے. 1000 سال پورا ہے ان کے وصال کو. ان کو تو مدینے والے کا دور کا قرب ملا تھا. اس دور میں سچائی، پاکیزگی، ایمان کی سطح، اللہ کی محبت کی سطح، اللہ کے تعلق کی سطح، حارث سو رہے ہو، اللہ کے محبت کی سطح، اللہ کے تعلق کی سطح تو بہت زیادہ تھی نا. ان کو بہت زیادہ تھی. ہم تو دور نکل گئے، لیکن معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی اس چیز کی ضرورت تھی جو میرے پیر نے بیان فرمائی ہے. معلوم ہوا اس دور میں بھی اس چیز کی ضرورت تھی، اور یہ واقعات آئے تھے جو انہوں نے بیان فرمائے. اگر یہ واقعات نہ آئے ہوتے تو بیان نہ فرماتے. تو آج کے دور کی کتنی اشد ضرورت ہے، آج کے دور کی کتنی اشد ضرورت ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو محسوس کیا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. وہ باتیں کر رہا تھا، مریض صاحب تھا. یہ واقعات میرے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں. میں نے محسوس کیا میں اس کو پہچانتا ہوں. میں نے کہا آپ میرے پاس آتے نہیں رہے؟ کہ جی میں آ رہا ہوں. میں نے کہا کتنے عرصے کے بعد؟ کہنے لگے ابھی میں نے حساب لگایا تقریباً 7.5 سال کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا ہاں زیادہ عرصہ گزر گیا. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس میری کوتاہی ہے. میں نے کہا ویسے کوتاہی چلو آپ کی ہے، اس کوتاہی کی ترتیب بتا دیں کہ کوتاہی کہاں سے کیا ہوا. کہنے لگے میرا ہوا بیٹا. اب میں نے کہا کہ میرا نام میرا مرشد رکھے گا. میں نے آپ سے ملنے کی کوشش کی، آپ سے ملاقات نہ ہوئی. بس اس کے بعد میں نے کسی سے پوچھ کے نام رکھ لیا. بس اس کے بعد میرا آنا جانا آپ کے ہاں ختم ہو گیا. میں نے سوچا کہ جو مرشد مل ہی نہیں سکتا اس کی ضرورت نہیں ہے. مرشد وہ ہے جو دکھ درد میں ہر وقت شریک ہو. تو میں نے کہا اب کیسے آئے؟ کہنے لگا کہ اب آ کے کچھ مجھے احساس ہوا ہے. میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا، پتہ نہیں کس اخبار کا تذکرہ وہ کر رہے تھے، اور مضمون میں ایک واقعہ پڑھا تو بس اس واقعے نے مجھے گھمایا اور میں آپ کی طرف آیا. میں نے کہا وہ کیا واقعہ پڑھا؟ کہنے لگا واقعہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، اور وہ یہ پڑھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ بعض سائل 18 20 دن اور بعض مہینوں کے بعد ان کی باری آتی تھی، اور اس پہ لوگ حضرت پہ اعتراض بھی کرتے تھے، لیکن حضرت درگزر فرماتے تھے. فرمایا یہ لکھنے والا یہ سطریں لکھ کے آگے نکل گیا، لیکن ان سطروں نے مجھے جھنجھوڑ دیا. کہ بعض سائل ایسے ہوتے تھے کتنے دن 18 20 دن جو ہے
ان کی باری نہیں آتی تھی، اور بعض ایسے تھے مہینوں باری نہیں آتی تھی، ہجوم اتنا زیادہ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایک لفظ میری طرف سے اضافہ کر لو، کتابوں میں لکھا ہے میرے آقا مدینے والے پہ ایک وہ وقت تھا جب اکیلے چند افراد ہوتے تھے، اور ایک وہ وقت بھی تھا جب اتنا ہجوم تھا کہ آقا بس اپنے آپ کو سمیٹ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور دروازہ بند کر دیتے تھے، اور پھر پہلا جو طواف کیا وہ نیچے کیا حج کا، اور ہجوم پھر اتنا تھا کہ جو دوسرا طواف آپ سے وہ ثابت ہے وہ اونٹنی پہ اس لیے ثابت ہے کہ ہجوم ہی اتنا زیادہ تھا۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ میں مدینے والے کے ساتھ، کملی والے کے ساتھ مل جاؤں، میں آپ کی صحبت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا قرب۔ تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، مطاف بالکل تنگ ہوتا تھا، یہ مطاف بہت بہت کھلا، اب تو مزید ترکی وہ برآمدے ختم، اب تو اور زیادہ اس میں وسعت ہو گئی نا۔ مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف ہوتا ہے کعبہ کے گرد، اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ تو مطاف تو بالکل تنگ تھا، اور لوگوں کے گھر تھے، اتنا تنگ تھا کہ بعض گھر مقامی ابراہیم کے بالکل ساتھ ملتے تھے، ان کی دیواریں، اور مجمع کی وسعت اتنی زیادہ تھی۔ مجھے کہنے لگا بس یہ تھوڑی سی سطریں تھیں جو میں نے اخبار میں پڑھی، اور میں نے کہا اپنے آپ کو کہنے لگا، میں نے کہا غلطی تو میری ہے، یہ زندگی کا نظام تو نبوت کے ساتھ بھی ہوا، ولایت کے ساتھ بھی، حضرت خواجہ حسن بصری ولی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ہیں، یہ رش کی کیفیت، یہ ناملاقات ہونے کی کیفیت تو نبوت کے ساتھ بھی ہوئی اور ولایت کے ساتھ بھی ہوئی، تو یہ تو ازل سے بات چلی آ رہی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا، اس نے کہا جی اب وہ مالدار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا غریب پہلے کہاں تھا میں؟ یہ شکر ہے، تکبر کے طور پہ نہیں عرض کر رہا، تکبر کے طور پہ نہیں عرض کر رہا، فتویٰ نہ لگا دینا جیب میں 30 روپے کی اسٹمپ مل جاتی ہے، نیلا گنبد میں بن جاتی ہے، لاہور میں اسٹمپ 30 روپے کی ملتی ہے۔ میں نے اس سے کہا میں نے غریب پہلے کہاں تھا؟ تو اللہ کا فضل ہے جدی پوچھتی مالدار باپ کا بیٹا ہوں، یہ بھی شکر ہے، ورنہ کہتے جی کل وہ تھا جو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، آج وہ نخرہ ہے جو ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور جن کو معلومات میں کمی ہے وہ یہ کہتے ہیں، معلومات میں کمی کہتے ہیں کیونکہ پیر مولوی کے بارے میں عمومی روایت یہی ہے کہ بیچارے کے بعد آگے بس الفاظ خالی چھوڑ دیں، الا قلیل، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے مولوی صاحب صبح آتے ہیں بڑی لاجواب گاڑی پہ نماز پڑھانے کے لیے، میں کہ زندہ باد مولوی صاحب، سونا یار ہے ہمارا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پہلے جناب مال ہمارا وہ دوست بیٹھتا ہے یہاں، یہ ٹائم دینے کے لیے جوان بیٹھتا ہے، تو مجھے کہنے لگے یہ میرے محلے والے کہتے ہیں کہ حکیم طارق ہمارے محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، میں 11 مہینے کرائے کے مکان میں رہا ہوں، یہ میری رہائش تعمیر ہو رہی تھی اس وقت، بنے بنے مکان بہت سارے دیکھے، مزاج کو نہ لگے، تو میں نے کہا اپنی مزاج سے میں نے بنانے ہیں، بنے بنے مکانوں میں وضو خانے تو تھے نہیں، وضو خانے خانقاہ کا نظام میں نے بنانا تھا، بنی بنائی کوٹھیاں تو اپنے مزاج کی تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلے کرائے پہ بیٹھا تھا اب مالدار ہو گیا۔ میں نے کہا سچ کہہ رہے ہیں، ان کی معلومات میں کمی ہے۔ یہ ملامت کا نظام مخلوق خدا نے انبیاء کے ساتھ بھی لگایا، لیکن اللہ کے نبی پاکیزہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں، اور یہ ملامت کا نظام ولایت کے ساتھ بھی لگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ قیامت تک ملامت کا نظام ولایت کے ساتھ رہے گا، اور چونکہ میں ولی نہیں ہوں، میں ولیوں کا غلام ہوں، ولی نہیں ہوں، میں ولیوں کا غلام ہوں، تو یہ میرے ساتھ بھی رہے گا۔ ولایت تو بہت اونچا مقام ہے،
میں اولیاء کا غلام ہوں. تو میں سوچنے لگا کہ یہ بات پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن سے محسوس فرمائی، اور یہ آپ نے محسوس کی، اور اس لیے آپ نے پورا کا پورا جو ہے باب باندھا اور اس میں واقعات دیے ہیں. ابھی اور آئندہ واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے، میرے لیے ہیں، ان راہوں پہ چلنے والوں کے لیے ہیں. بدگمانیاں، بچے کا نام نہیں رکھا صرف، بس 7.5 سال کے بعد بندہ واپس آیا. اب وہ مسلسل درس پہ آ رہا. پھر میں نے پوچھا کیا حال رہا؟ کہنے لگا حال نہ پوچھے. میں نے کہا نہ بتا. اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا، میں نے کہا بتا، میں لوگوں کو بتاؤں گا، تیرا نام نہیں لوں گا. کہنے لگا لوگوں کو نہ بتا. میں نے کہا بتاؤں گا میں، اور اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ تجھے ذلیل کرنا مطلوب ہے. ہاں ذلیل کرنا مطلوب ہو پھر تیرا میں نام لوں. اس لیے بتاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اس گڑھے میں نہ گر جائیں، ہم بھی اس بل سے ڈسے نہ جائیں کہ یہاں سانپ رہتے ہیں. اس لیے بتاؤں گا کہ راہوں پہ چلنے والے، راستوں میں چلنے والے، منزلوں کے قدم اٹھانے والے، اس راستے کو اس طرف نہ جانا، خیال کرنا یہ لٹنے والا راستہ ہے. میں اس لیے بتاؤں گا. میں نے کہا کیا حال رہا؟ کہا کہ میرے پاس ایک وقت ہوتا میں باوضو رہتا تھا ہر وقت. میری زندگی بہت رنگین تھی، لیکن جب یہاں آیا سب ختم ہو گیا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میرا زندگی بہت عجیب تھی، میں ہر وقت باوضو رہتا تھا، میری نظریں پاکیزہ، میرا تن پاکیزہ، میرا من پاکیزہ. میں تہجد پڑھتا تھا، میں نفل پڑھتا تھا، میں ذکر کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اپنی زندگی کے معاملات میں پاکیزگی اختیار کرتا تھا. رزق میں ہر معاملے میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، اور لوگ میری مثالیں دیتے تھے. خاندان میں میری عزت، وقار، شان و شوکت. میں باوجود چھوٹا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت ڈال دی، وقار ڈال دیا. کئی سال میں اس ترتیب پہ چلا. پتہ نہیں کہنے لگے مجھ سے کوئی بول نکل گیا ایسا، یا میرے اندر کوئی ایسی کمی آ گئی، بے ادبی آ گئی، اللہ نے مجھ سے توفیق چھین لی. اور توفیق چھیننے کا ذریعہ کہنے لگے میں سمجھتا تھا کہ بیٹا بھی آپ کی دعاؤں سے وہ ہوا ہے، میری اولاد نہیں ہوتی تھی، اور میری چاہت تھی کہ میرا مرشد اس کا نام رکھے گا. بس وہی میرے شیطان نے مجھے وہیں ڈسا، اور ایسی چیز کو جس کی میں حقیقت سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں تھی، اس کو بہت بڑا کر کے بنایا، دکھایا. اور پھر کہنے لگے آپ کی ساری خوبیاں مجھے عیب بن کے نظر آنا شروع ہو گئے، اور عیبوں کے پہاڑ ایسے نظر آئے کہ میں چلا گیا. پھر نماز بھی، پھر تسبیح بھی، پھر ذکر بھی، پھر تلاوت بھی، سب چیزیں مجھ سے ختم ہو گئیں، اور سب چیزوں سے میں فارغ ہو گیا. اور کہنے لگے اخبار کا وہ لفظ مضمون حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں نے بس ایسی نظر گزری، تو وہیں سے مجھے وہ سطر جو ہے نا اس نے مجھے جھٹکا دیا، چونکا دی. دیکھو ایک ہے عمل کا مجاہدہ، یہ بات یاد رکھیے گا. ایک ہے عمل کا مجاہدہ، بہت مختلف سی بات ہے، بہت مختلف سی بات. عمل اور ہے اور عمل کا مجاہدہ اور ہے. آپ عمل کر رہے، عمل میں دل لگ رہا، عمل تلاوت کا ہے، عمل تسبیح کا ہے، عمل ذکر کا ہے، عمل درس میں آنے کا ہے، عمل نیکی کرنے کا ہے، عمل خدمت کرنے کا ہے، عمل دیانت کرنے کا ہے، عمل صداقت کرنے کا ہے، عمل کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، اس میں آپ کا دل لگ رہا تو سمجھ لیں آپ کو ثواب مل رہا. انسان کا حال بدلتا ہے، وہی عمل ہوتا ہے، بعضوں کا دل ہی نہیں لگتا.
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو تہجد پڑھنے کے لیے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک وقت آتا ہے کہ فجر پڑھنے کے لیے اٹھانے والے عاجز آ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیسہ پڑا ہوا نہیں، اس کے لینے کے لیے، چرانے کے لیے 100 ہیلے کرتا ہے. وقت بدل گیا. ایک وقت آتا ہے کہ طبیعت مائل ہوتی ہے عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف، خدمت کی طرف، دوڑ دوڑ کے کرتا ہے. اگر کوئی خدمت اس کو کہہ دی جائے تو اس کو سعادت سمجھتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ خدمت کے لیے اس کے قدم نہیں اٹھتے، اپنے ہر قدم کو 1.25 من کا قدم محسوس کرتا ہے. اب سنیں ایک خوشخبری یہاں. جس عمل پہ طبیعت مائل ہو، جس عمل پہ طبیعت مائل ہو اور دل خوش ہو اور طبیعت مطمئن ہو عمل پہ، انسان کا دل خوش ہے کہ بس میں خوش ہوں، اور طبیعت مائل ہے اور بہت باقی، تو سمجھ لے وہ نیکی ہے، نیکی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب طبیعت مائل نہ ہو اور پھر بھی اس عمل کو اسی انداز سے، اسی جذبے سے، اسی چاہت سے کر رہا، تو یہ سمجھ لیں اب یہ نفس کا مجاہدہ شروع ہو گیا. اور جس عمل کو نفس کے مجاہدے کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل اس کو مقامات، کمالات، ولایت اور اعلیٰ درجات تک پہنچائے گا. یہ اب ثواب سے اگلا منزل، ثواب سے اگلی منزل، ثواب سے اوپر کا درجہ اور ثواب سے اعلیٰ کا درجہ شروع ہو گیا ہے. اس کا نفس کا مجاہدہ، سیکریفائس، قربانی. طبیعت نہیں مان رہی، طبیعت کا میلان نہیں ہے، طبیعت کی چاہت نہیں ہے. اب طبیعت نہیں مان رہی، اب دل نہیں مان رہا، اب مزاج مائل نہیں ہو رہا، لیکن یہ عمل کو کر اس طرح رہا جس طرح پہلے شوق والی اس کے اندر جو چاہت تھی، اسی انداز سے اپنے آپ کو مار کے، اپنی طبیعت کو مار کے، اپنے من کو مار کے، اپنی چاہت کو مار کے اور اپنے مزاج کو مائل کر کے یہ اس انداز سے کر رہا جس انداز سے شوق والا انداز جو پہلا تھا اس کا. یہ اب سمجھ لیں اس کی ترقی کے دن شروع ہو گئے ہیں، ترقی کے دن شروع ہو گئے. امتحان ہمیشہ ہوتے بھی جون جولائی میں ہے نا. سوری رات، ایک راتیں چھوٹی، صبح پیپر دینا، گرمی ہوتی تھی، لوڈ شیڈنگ، اوپر کوئی جنریٹر کا نظام نہیں، سیاہی، ہاتھ پہ پسینہ آتا تھا، پیپر شیٹ گیلی ہو جاتی تھی، پھر پین کی سیاہی پھیلتی تھی، ادھر خطرہ کے نمبر کٹ جائیں گے، ادھر نیند، ادھر جوانی، اور نیند اپنے جوبن پہ. کمال ہے بھائی. ہر طرف یہ دیکھیں نفس کے مجاہدے چل رہے نہیں چل رہے. جوانی جوبن پہ، نیند جوبن پہ، امتحان سر پہ، اور امتحان دیا بھی جون جولائی کو. چلو ابھی دسمبر جنوری کو کر لیتے، راتیں لمبی، بہترین بندہ سونا پڑتا، کچھ سو بھی جاتا نہ. جون جولائی کو امتحان. میں یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اپنے یہاں پاکستان کے یہاں سے. اور پھر سارے قربانیاں، سارے مجاہدے. چلو کوئی فٹے پہ تھوڑا سا لکھ کے لے جانے کی اجازت دے دیں، وہ بھی اجازت نہیں. فٹے بھی چیک ہوتے ہیں، جیبیں بھی چیک ہوتی ہیں، نیفے بھی چیک ہوتے ہیں، اور دائیں بائیں چیک ہوتے ہیں، کاغذ کا پرزہ ادھر سے ادھر سے. چلو یہ ہے کہ اگلی کرسی میں بیٹھا بندہ تھوڑا سا یوں جھانکنے کی اجازت دی جائے، نہ جھانک کی نہ تانک کی، کوئی بھی اجازت نہیں. یہ سارا نفس کا مجاہدہ شروع ہو رہا. اس کو کہتے ہیں امتحان، اور ہوتا پاس کرنے کے لیے اور اگلی منزل دینے کے لیے ہے. بس یہاں سے نفس کا مجاہدہ شروع ہوا. طبیعت کی ناگواریاں، مزاج کی ناگواریاں بڑے انوکھے انداز میں ڈستا ہے. بعض کیا کرتے ہیں، پوری پلاننگ شیٹ بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کی، کاروبار کی، رشتوں کی. آ کے حضرت سے کہتے ہیں حضرت یہ اس طرح ہے. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب کر لیا، کہ حضرت نے اجازت دے دی. اب اس میں نقصان ہوا، کہتے جی انہوں نے اجازت دی تھی.
انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو ساری ترتیب بنا کے مجھے بات کی تھی. کہنے لگے جی آپ کا پیچھے ہاتھ تھا تو دیکھیں یہ ہو گیا. پوری پلاننگ شیٹ, رشتے کی ترتیب بنا لیں گے, پھر میرے سامنے کاغذ کریں گے, یہ اس طرح کریں گے. پلاننگ شیٹنگ. ہمارے ایک دوست ہیں, جیب میں ٹکٹ ہوگی سامنے, فلائٹ کے 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں, کہتے حضرت اجازت ہو تو جاؤں ورنہ نہ جاؤں. میں اب میں کیا کروں بتائیں بھائی, اب میں بتائیں کیا کروں. میں ایک دفعہ ٹکٹ سامنے جھانک لی, میں کہ ٹکٹ تو سامنے ہے, کہ ہاں ذرا فلائٹ ہے نا اس لیے. میں نے کہا کس کی اجازت لے رہا مجھے سے؟ حضرت نے اجازت دی ہے جناب. یعنی معلوم ہوا کہ حضرت کے یوں کانوں سے ڈال کے یوں زبان سے نکلوا لیا. انہوں نے حضرت نے اجازت دی ہے. انہوں نے کہا حضرت کے پیچھے ہاتھ ہی نہیں ہے, میرے ہر کام میں حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے, میرا تجھے ہاتھ ہی نہیں رکھتے. شیطان یہیں پہ ڈستا ہے, دور لے جاتا ہے, بہت دور لے جاتا ہے. اس کے یہ انداز ہیں. اس کو یہ نہیں بتاتا کہ اگر تو اپنے مزاج سے کرتا تو نقصان کے خدشات اور اندیشے موجود ہیں. کتنے رشتے ایسے ہوئے جو میرے آقا کملی والے کے دور میں ہوئے, ان کو طلاقیں ہو گئیں. ہوئے کتنے لوگ ایسے تھے, سنو, کتنے لوگ ایسے تھے کملی والے کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, غربت ان کے گھر میں بہت زیادہ تھی, ان کا فائنانشلی نظام سیٹ اپ نہ بن سکا, ان کا کاروباری سیٹ اپ, بزنس سیٹ اپ نہ بن سکا. پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی نہیں بن سکا. مدینے والے کی بارگاہ میں رہتے تھے, کملی والے کی بارگاہ میں دن رات رہتے تھے, اور عالم یہ ہے کہ جو پہلا سیٹ اپ بزنس سیٹ اپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں, مالدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ, بہت بڑے مالدار ارب پتی تھے, وہ پچھلا سیٹ اپ بھی سارا ختم ہو گیا. بزنس کا جو پچھلا سیٹ اپ تھا سارا وہ بھی ختم, اگلا تو بن نہ سکا. اب میرا انداز بتائیں کہ انہوں نے میرے آقا مدینے والے کے بارے میں اچھا گمان کیا یا برا گمان کیا, اور یہ اچھا گمان ان کو اللہ کے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات دلوا گیا. یہی بات, یہی وقت ہوتا ہے جمنے کا, یہی وقت ہوتا ہے پنپنے کا, یہی وقت ہوتا ہے استقامت کا, یہی وقت ہوتا ہے, یہی وقت ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس یہی آ کے اس کو گھماتے ہیں, اور یہی گھما کے اس کی ساری روحانیت, اس کی ساری ذکر تسبیحاں, اس کا سارا اللہ اللہ چھین لے, ہو گیا اور وہ گیا, اور یہی خالی کھڑا واپس اسی زندگی پہ لوٹ جاتا ہے جہاں کئی سال پہلے سے اس نے قدم اٹھایا تھا. اسی زندگی پہ اس کو لوٹا دیتی ہے وہ شیطانی چالیں جو کہ ملامت سے شروع ہوئی تھیں, جس کو پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج بیان فرمایا, جو ملامت سے شروع ہوئی تھی, وہیں جا کے اس کو کھڑا کر دیتی ہیں جہاں سے اس کے قدم اٹھے تھے. ملامت سے شروع ہوئی تھی, بدگمانی سے, شک سے, وساوس سے. میرا کاروباری سیٹ اپ صحیح نہ ہو سکا ان کے ساتھ رہتے ہوئے. پہلا سیٹ اپ تھا وہ متاثر ہوا, دوسرا بنانے کی کوشش کی, انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا. میں تو آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں. کتنے اہل بیت میں سے, کتنے صحابہ میں سے زندگی کے ایسے ایسے عظیم ہستیاں تھیں جن کے پچھلے سیٹ اپ سارے بنے ہوئے لاجواب کملی والے کی بارگاہ میں آئے تھے. سیٹ اپ بنے ہوئے تھے, اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار تھے, وہ سارے سیٹ اپ ختم ہو گئے, مقروض ہو گئے, اور قرضے کی انتہا کہ گھروں میں غربت, اور غربت کی انتہا مفلسی, اور مفلسی کی انتہا تنگ دستی, اور تنگ دستی کی انتہا کہ بدن پہ کپڑے نہیں, اب ٹاٹ ہیں اور کیکر کے کانٹے ہیں. پچھلا سیٹ اپ تو سارا ختم ہو گیا, خود تھا لے کے آئے تھے وہ ختم, وہ ختم. وہ ختم, بالکل ختم.
انہوں نے آج تک یہ نہیں مڑ کے دیکھا. انہیں بھی الزام بہت ملتے تھے, انہیں بھی سننے کی بہت باتیں ملتی تھیں کہ تم کہاں چلے, کیا ملا یہاں سے, یہی ملا غربت. ایک وقت تھا معاشرے کے تم معزز تھے, ایک وقت تھا معاشرے کے مالدار تھے, ایک وقت تھا تم معاشرے کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس دنیا, دولت, مال, چیزیں, تجارت, اور ایک وقت یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہا. انہیں کہ اللہ کی قسم اس ہستی کو ہم تم کہو کہ چھوڑ دیں, نہیں. آنکھوں کے سامنے ہے موت کی کیفیت. بس انہوں نے کہا صرف تم اتنا کہہ دے کہ میں نے دین چھوڑا, بادشاہ ہوں میں, بیٹی بھی دیتا ہوں, تخت بھی دیتا ہوں, سب کچھ دیتا ہوں. اس نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہا پھر سامنے ابلتا ہوا کڑھا ہے تیل کا, اس میں جلنا پڑے گا. اس نے کہا ایک ساتھی سامنے جلایا, دوسرا جلایا, پھر تیسرا جلایا, آنکھوں سے دیکھ رہا سارا منظر. زندگی کا سیٹ اپ ختم ہو رہا ہے. تو تجارت کا سیٹ اپ کہتا ہے, نوکری کا سیٹ اپ کہتا ہے کہ میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی نہیں بن سکا, یا ڈی ایس پی سے ایس پی نہیں ہو سکا, یا اپنے رینک میں آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہاں کہتا ہے یہ زندگی کا سیٹ اپ ختم ہو رہا ہے, سارا زندگی کا نظام ختم ہو رہا ہے. کہنے لگا بس مجھے مان جا. انہوں نے کہا نہیں مانوں گا, یار سے محبت کی ہے, بس کی نہ کی یار نے ایک یار واسطے. انہوں نے کہا محبت کی ہے تو یوں کی ہے, عشق کریں نہ دھوئے, نہ کھڈے دے نہ کھوئے. عشق دیوانہ پاگل ہوتا ہے, عقیدت دیوانی پاگل نہیں ہوتی. عقیدت کے دھاگے کچے ہوتے ہیں, عقیدت کی گرہیں ہلکی ہوتی ہیں, کھل جاتی ہیں. آج عقیدت اس سے, کل اس سے. ہاں, دیوانہ پاگل تھا, پیچھے جا رہا تھا. اس نے کئی بار کہا پیچھا چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں تجھ سے محبت ہے. ایک دفعہ اس نے کہا اچھا وہ میرے پیچھے دیکھ, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. جو مڑ کے دیکھا کھینچ کے مارا تھپڑ. کہا عشق مجھ سے دعوے کرتا ہے اور مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا مڑ کے پیچھے دیکھ, مجھ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. اس نے یوں دیکھا نا, کھینچ کے مارا تھپڑ. دعوے مجھ سے کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. مؤذن کا مقام اونچا ہے, اس لیے سارا جہان شور کرتا رہے جب تک اذان پورا نہیں ہوگا بات نہیں کرے گا. اذان پوری نہیں ہوگی بات نہیں کرے گا. اور بلکہ کیا کرتا ہے, انگلیاں ٹھوس لیتا ہے کانوں میں, انگلیاں ٹھوس لیتا ہے. یہ دیکھیں یہ انداز ہے. کیوں جی, یہ انداز ہے اذان دیتے ہوئے, یہ انداز ہے. اذان دیتے ہوئے انگلیاں ایسی رکھنی چاہیے. یہ بھی دکھا دوں, انگلیوں کا انداز بھی دکھا دوں. یہ انداز, کانوں میں انگلیاں, اپنی بول رہا, اللہ کی عظمت, مدینے والی کی شہادت, نبوت کی بولے جا رہا. ادھر سے شور, ادھر سے شور. کسی نے کہا گھر جلا, کسی نے کہا در جلا, کسی نے کہا تیرا سب کچھ گیا. اذان کے بعد کہتا ہے کیا بات تھی؟ اس نے کہا کمال کرتا ہے تو اذان. اس نے کہا اذان کہتے ہوئے میں نے تو انگلیاں ہی بند کر لی تھی, کان بند کر لیے تھے, انگلیاں دے دی تھی. تم کہتے ہو مجھ سے روح کی دنیا چلنے والا, روحانیت کی راہیں چلنے والے کے لیے یہ پیغام مؤذن دیتا ہے, یہ پیغام مؤذن دیتا ہے. اب سامنے کھڑا ہے, زندگی کا سیٹ اپ سارا ختم ہو رہا ہے, تجارت کا نہیں, ترقیوں کا نہیں, زندگی کا سیٹ اپ ختم ہو رہا ہے. کہا مان جا, تیرے ایک کو اٹھایا گیا, ڈالا, دوسرے کو اٹھایا اور ابلتا ہوا اور اس بندے کو جلا دیا. اس نے کہا اس کو بھی اٹھا کے ڈال دو. تو یہیں موت یہیں رونا آ گیا. کیا بات ہے رونا؟ انہوں نے کہا پگھل گیا. انہوں نے کہا رونا؟ اس نے کہا رونے کی بات یہ ہے جس سے عشق کیا تھا, محبت اور پیار کیا تھا, اب اس کے لیے جان دینے کا وقت ہے اور جان ایک ہے. اور جان ایک ہے. اور میں چاہتا ہوں میرے جسم کے جتنے بال ہوں اتنی میری جانیں ہوں, اور ایک ایک کر کے قربان کیے جاؤں, پھر بھی حق ادا نہ کر سکا. میں رو اس بات پہ رہا ہوں, اس بات پہ نہیں رویا, میرے آنسو اس بات پہ نہیں نکلے کہ اب یہ زندگی کا سیٹ اپ سارا میرا ختم ہو رہا ہے, چلو ہر چیز ختم. یہ عاشق دیوانے ایسے چلتے ہیں, عظمتوں کے ساتھ, ہمتوں کے ساتھ, حوصلوں کے ساتھ, بڑے برتنوں کے ساتھ, چھوٹے کشکولوں کے ساتھ نہیں, بڑے کشکولوں کے ساتھ. یہ عاشق دیوانے ایسے چلتے ہیں.
بس اس بندے کی بات بڑی اچھی لگی کہ مرشد پکڑنے سے پہلے آنکھیں بھی کھولی رکھ اور کان بھی کھولے رکھ. جب مرشد پکڑ لے پھر آنکھیں بھی بند کر دے, کان بھی. کیا بس جو وہ فرما دے, اندھے کی لاٹھی ہے تو چلتا جا, اور کانوں میں جو ڈال دے وہی ہے جو سارا جہان کہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. بس پھر دیکھ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس مضمون کو بیان فرمایا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور اس مضمون کے اندر کیا کمالات بیان کیے. میں کہتا ہوں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ مضمون بیان کرنے کا کیوں آخر انہیں ضرورت محسوس ہوئی, کیوں موقع ملا, کیوں, کس وجہ سے. اصل وجہ یہی ہے جب بھی آپ ان راہوں پہ چلیں گے دنیا کے کسی راہ سے آپ کو شیطان بدگمان نہیں کرے گا. ایک سیٹ اپ چلایا ہے تجارت کا, وہ ناکام ہو گیا, دوسری کی طرف فوراً اٹھائے گا کہ کوئی بات نہیں, کامیابی ناکامی ہوتی ہے, دنیا میں ہوتی رہتی ہے, گھاٹا نفع یہ تجارت کا حصہ ہے. کہتا ہے فوراً کہتا ہے, دلیلیں دیتا ہے, فلاں دیکھو اس نے یہ ناکامی ہوئی نہیں چھوڑا, آج کہاں نکل گیا, فلاں دیکھو فلاں دیکھو فلاں دیکھو. یہ دنیا کی ہزاروں مثالیں دنیا کے اعتبار سے اس کو مایوس نہیں کرے گا. فوراً اگر روح کی دنیا میں قدم اٹھائے گا, روحانیت کی دنیا میں قدم اٹھائے گا, اسے مایوسی کے سارے راستے آنکھوں کے سامنے لا کے اور سارے پردے اس کی آنکھوں پہ مایوسی کے ڈال کے اور اس کو ان راہوں سے ہٹا دے گا. تو لہذا میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیپٹر, یہ مضمون یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ کشف المحجوب کی آنکھیں ہیں. ابھی ایک مضمون ہے کشف المحجوب کا جو کشف المحجوب کا دل ہے. یہ مضمون, یہ چیپٹر جو ہمارا چل رہا, یہ کشف المحجوب کی کیا ہے, آنکھیں ہیں. اندھا زندگی گزار سکتا ہے, بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں, زندگی کا مزہ نہیں آتا. یہ جو ٹیڑھی کھیر ہے نا, پتہ یہ کہاں سے نکلی تھی. وہ ایک نابینا تھے, ایک بندے نے ان کی کھیر سے دعوت کی. اس نے کہا جی کھیر ہے, کہہ رہے وہ کیا ہوتی ہے. اس نے کہا جی چاول اور دودھ بنا کے. کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا جی وہ سفید ہوتی ہے. وہ کہہ رہے وہ سفید کیسی ہوتی ہے. کہہ رہے جی وہ بگلا نہیں ہوتا سفید. انہوں نے کہا وہ کیسا ہوتا ہے. انہوں نے ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر کو بگلے کی شکل بنائی نا, ایسی کر کے, اور ہاتھ پھروایا اپنے ہاتھ کو. انہوں نے کہا بگلا ایسے. انہوں نے کہا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. انہوں نے نا بگلے کی شکل ایسے کر, ہاتھ یوں بنا ٹیڑھا میڑا کر کے نا. انہوں نے کہا جی بگلا ایسے ہوتا ہے. اس نے نا ایسے ہاتھ پھیرا نا. انہوں نے یہ تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی, یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے, یہ مجھ سے نکلے گی کیسے, اتنی یوں ٹیڑھی میڑی سی, میں تو نہیں نکل سکوں گا, میں نہیں کھاتا. تو نے کہا سرکار تھوڑی سی انگلی لگا کے دیکھے تو صحیح. کہتے ہیں یہ ٹیڑھی کھیر ہے, چھوڑو. پہلے دن سے مایوسی کے راستے دکھانا شروع, یا چند سالوں کے بعد. اور نے کہا بہت لگا کے دیکھ لیا, بہت نہیں ملا, ناکامیاں ہی ناکامیاں. اور دنیا کے اعتبار سے اگر ایک سیٹ اپ ہمارا ڈسٹرب ہوا تو دوسرے کی پہلی تیاری کرتے ہیں, اور کہتے کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ہائے کیا بتاؤں آپ کو. میں گیا بازار میں ادویات جڑی بوٹیاں لینے کے لیے, کل بھی گیا ہوا تھا. کوشش کرتا ہوں خالص چیز ہو, بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو میں گیا ہوا تھا, وہاں ایک صاحب کو دیکھا میں نے. میرے پاس ان کا کچھ عرصہ آنا جانا رہا. ہمارے ایک صاحب ہیں, بڑے بہت خالص چیزیں دیتے ہیں. ان سے وہ زعفران لے رہا تھا, اسے پتہ نہیں میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے رومال لپیٹا ہوا تھا, گرمی تھی. انہوں نے کہا جی زعفران دیں, خالص ہو, تعویذ لکھنا ہے. تو اس نے کہا جی زعفران تو مہنگا ہے. اس وقت زعفران کا ریٹ چڑھا ہوا تھا, غالباً 4.25 لاکھ روپے کلو تھا, یا اس سے زیادہ تھا. اب کچھ کم ہو گیا. تو شاید میں نے بھی زعفران لینا تھا, یا پتہ نہیں کچھ اور. بہرحال زعفران اس نے مانگا.
اور پھر وہ باتیں کرنے لگا، کہنے لگی جی پیر صاحب نے مجھے تعویذ کا کہا، بڑا گھمایا، بڑے چکر دیے۔ میں آواز پہچان گیا، میں کہا بندہ فلاں ہے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ نہ اتارا، گھونگھٹ کی اوٹ میں نے نہ اتارا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ انہوں نے جی بڑے چکر لگوا دیے پیر صاحب نے، ادھر کیا بھاگا بھاگا، آپ کو پتہ ہے محکمانہ مجبوریاں ہیں، ذمہ داری ہیں، ہاں کیا کروں میں۔ اس نے کہا زعفران لے آؤ، کبھی کہتا ہے تعویذ وہاں دباؤ، پھر ایک مچھلی منگوائی، اس کے منہ میں کہا کہ اس کو دھاگے باندھ کے دریا میں چھوڑاؤ۔ میں کہاں سے دریا لے آؤں؟ وہ شیخ پورا نہر کہاں، کئی کلو، 1.5 گھنٹے کا سفر، 2 گھنٹے کا میں کر کے گیا، وہاں اس میں سنائے مچھلیاں ہوتی ہیں، وہاں ڈال آیا۔ یوں لمبی چوڑی وہ حاجی صاحب کو کہانی بیان کر رہا تھا، شاید ان کا واقف تھا پہلے سے۔ میرے ساتھ جو اس کی کہانی بیتی تھی وہ یہ بیتی تھی کہ میں نے ان کو وظائف دیے تھے، کچھ اعمال دیے تھے، آنا جانا ہوا، کچھ طبیعت ان کی مائل ہوئی، مجھے کہنے لگے جی فلاں مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کوئی اعمال کرے۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے جی مجھ سے وظائف نہیں پڑھے جاتے، یہ تسبیحاں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں محکمانہ میری مجبوری ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھو 10 منٹ۔ میں نے کہا 10 منٹ صبح شام مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ کہہ رہے مجھ سے نہیں۔ میں نے کہا چلو کھلا پڑھ لو۔ جی کہاں سارا دن ہمارا کام ایسا ہے، حضرت صاحب خود کچھ کر دیں، اگر آپ کے اندر خود کچھ ہے تو کر دیں، اگر نہیں ہے تو مجھے ایسے نہ گھمائیں۔ نہیں میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ سے معاملہ کرتا ہوں۔ پر چھڈو، چھوڑ کے چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد زعفران والی دکان پہ ملا وہ مجھے۔ میں نے کہا اب باتیں کرنے کا ویلا ہے۔ میں کہا اٹھ بولے آ چل یار منائیے۔ تو میں نے ایسے ہاتھ پکڑا ان کا، جگہ ساتھ پڑی تو میں نے بٹھا لیا، بیٹھ گئے، ایسے دیکھنے لگے۔ میں نے جب گھونگھٹ ہٹایا نا، حکیم صاحب آپ یہاں؟ میں کہا بس یار دے اوکھے پینڈے۔ فوراً کہنے لگا، کہنے لگے اوکھے پینڈے تو ساڈے نے توڑے کیویں؟ میں کہا باؤ پھر گلاں کرنے آپ۔ میں نے کہا کس پیر صاحب نے آپ کو اتنی لمبی کہانی سنائی؟ آپ بھی سن رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں میرے کان سن رہا تھا، میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے بھی زیادہ انہوں نے مشقتیں دی۔ کہنے لگا ہوں بس چھڑ دو، شرمندہ نہ کرو، ہوں چھڑ دو۔ میں کہ نہیں ہوں چھڑنا کتے ہے، بڑے سال دے بعد ملے ہیں، یہ بڑے سالوں کے بعد ملے ہیں، اب تو باتیں کریں گے بیٹھ کے۔ اور میں نے کہا آپ کی اگر محکمانہ مجبوری نہ ہو تو باتوں کرنے میں وقت ہے آپ کا؟ کہنے لگا چھوڑ دے۔ میں کہا نا، محکمانہ مجبوریاں کہ میری تو اپوائنٹمنٹ سیال کوٹ میں ہو گئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اب، میں تو وہاں کا بڑا بنا دیا گیا ہوں۔ نہ، محکمانہ مجبوریاں بیوی کے ذریعے لے آتی ہیں، وہ بیچارہ کسی کے آنے پہ کہہ آتا ہے محکمانہ مجبوریاں ہوئی نا تیری، میں تو جناب وہاں کا ہیڈ ہوں۔ میں نے کہا نا اب باتیں کریں گے تھوڑی سی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ دستہ ہے، کہاں کہاں سے دستہ۔ 1000 سال پہلے ایمان کی سطح اونچی، تقوی کی سطح اونچی، اللہ کی محبت کی سطح اونچی، 1000 سال بعد تو ہمیں ملا کیا؟ ہم سے تو ساری ولایتیں چھن گئیں، ہمارے پاس بچا کیا؟ ہمارے پاس بچا کیا؟ اور آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں، نہ بچنے والے دور میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ اسی فکر کا حصہ ہے کہ آپ کو تسبیح خانے میں کھینچ کے لے آئی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، نہ بچنے والے دور میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں آپ حضرات آئے بیٹھے ہیں۔ یہ اسی فکر کا حصہ ہے کہ کوئی دنیا کے کس کونے میں اپنا نیٹ آن کر کے بیٹھا، لائیو سن رہا حلقہ کشف المحجوب، کوئی بعد میں سن رہا اور پورا ورلڈ سن رہا، یہ بھی اس فکر کا حصہ ہے، یہ اس فکر کا خوش قسمت ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اس دور میں جب مائیں اپنی نسلوں کی فکر بھول گئیں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، اور مائیں صرف روٹی کا فکر لے کے اپنی نسلوں کو سارا دن روٹی کا فکر، میرا بیٹا یہ بنے گا یہ بنے گا، بس روٹی کا فکر۔ مائیں اپنی نسلوں کا فکر چھوڑ گئیں، آپ اپنی نسلوں کا اپنا فکر کرنے کے لیے اپنی کوشش کچھ ہاتھ پاؤں مار رہے، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے،
کچھ خاک اڑا ویرانے کی. اے جوش جنو بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے. کوئی دیوانوں جیسی کوئی صورت بنا لے، چلو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا دیوانہ بھی بن جائے گا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو تھوڑی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے نظام کو مجھے آیا ایک بندہ، اس دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں حیران. ایک رکشے والا آیا، کام نہیں ہے. ایک مرمت والا آیا، کام نہیں ہے. وہ رکشے کی مرمت کرتا تھا. رکشے والا کہنے لگا سواری نہیں ہے، کام نہیں ہے. مرمت والا کہنے لگا کام نہیں ہے. یعنی مرمت والے کی چاہت تھی رکشے خراب ہوں، رکشے خراب ہوں تو کام ہو، اور رکشے والے کی چاہت تھی لوگ مجبور ہو کے گھر سے نکلیں. مجبوری کے بغیر رکشے میں بیٹھیں گے؟ کوئی مجبوری کے ساتھ رکشے والے کو کرایہ جو دے گا مجبوری کے ساتھ دے گا نا، گھر سے باہر نکلیں. اب رکشے والے کی چاہت ہے کہ لوگ گھر سے باہر نکلیں، اور مرمت کرنے والے کی چاہت ہے کہ کیا ہوں، رکشے خراب ہوں. وہ کہتے ہیں کام نہیں، وہ مجھے کام کا وظیفہ مانگنے، میں نے اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا. پھر میں نے اللہ سے باتیں کی، میں نے کہا مولا تیرا نظام تو سارا مجبوریوں میں چل رہا، تیرا نظام چالیے سے رہا. میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کہ مجھے کہنے لگا آج کل سیل نہیں، یعنی لوگ تاکہ لوگ بیمار ہوں. دوسرے لفظ کہتا نہیں وہ بیمار ہوں، لوگ دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں بیمار ہوں. مجھے ایک پنکچر والا کہنے لگا، مرمت موٹر سائیکل والا کہنے لگا جی آج کا کام بہت ٹھنڈے ہیں، لیکن لوگوں کے موٹر سائیکل خراب نہیں ہو رہے، لوگوں کے موٹر سائیکل خراب ہوں. اس دن ہمارے اسی جمعرات کو ایک چابیاں بنانے والا ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ اپنا حالات بتا رہا تھا کہ گھر سے جو ہے میں نے اپنے بچوں سے کہا دعا مانگو، سنا بچوں کی دعا، میری 2500 روپے کی دہاڑی لگی. یعنی لوگ پریشان، چابی کے بعد کیا حال ہوتا ہے، چابی گم ہو جائے کیا حال ہوتا ہے، ادھر ہاتھ مار ادھر ہاتھ مار، ادھر ڈھونڈ ایسے گاڑی کی چابیوں. یعنی چابی والا کہنے لگا بڑی اچھی دہاڑی لگی، 2500 روپے میری دہاڑی لگی، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئس کریم بھی کھلاؤں گا. یہ حلق ہماری مجالس مجموعے میں سنا رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، سنا تھا. کون بیٹھا ہوا تھا، کس نے سنا؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے. کہنے لگا بچوں نے کہا، بچوں کو میں نے وعدہ کیا کہ میں آئس کریم بھی کھلاؤں گا. میں نے کہا مولا تیرا نظام تو چالی مجبوریوں پہ رہا ہے، ہم تو ہیں ہی مجبور، بالکل مجبور. تو جب ہمارا نظام چالی مجبوریوں پہ رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ مجبور کر دیں. اگر کسی اللہ کے بندے کے سامنے نسبت ہماری مل گئی ہے تو وہاں بھی اپنی تھوڑی سی مجبوری دکھا دیں. مختار نہ بنے، اتنا نہ بنے کہ پھر مجبوری دکھاتے بندہ جھجکے، اور پھر اتنا بھی نہ بنے کہ پھر مجبور ہونے کے لیے دوسروں کو ساتھ لے آئے، یہ ذرا مہربانی کرے اس سے ملاقات تو کر لیں، دوسروں کو ساتھ لے آئے. نہ، محبت کی ریت ایسی رکھے کہ ہم چلتے رہیں، ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل رہیں. ریت ایسی رکھے، پیار ایسا رکھے کہ چلتا رہے. تو اس لیے قدم اٹھا بیٹھے ہیں تو پھر قدم بچانے بھی پڑیں گے. اٹھا تو بیٹھے ہیں، قدم اٹھا تو بیٹھے ہیں، پھر ان کو بچانا بھی پڑے گا، ورنہ اٹھے قدم واپس وہاں پلٹتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اس زندگی پہ واپس چلے جاتے ہیں جس زندگی سے یہاں چلے تھے، اسی زندگی واپس چلے جاتے ہیں. کئی مثالیں ہیں. 7.5 سال کے بعد بندہ آیا زعفران لینے کے لیے، بندہ وہاں پہنچا تھا اور پیر صاحب کی مجبوریاں ساری کر رہا ہے، کہ چپ کر دیے پیر صاحب نے، وہ سارے بیان کیے، پتہ نہیں اللہ نے مجھے سنوانے تھے، میں گھونگھٹ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ان کا دکاندار کا اصرار تھا کہ میں آپ کے لیے بوتل منگواؤں. میں نے بوتل پینی نہیں، اللہ کرے اللہ مجھے آپ کو سافٹ ڈرنک سے بچائے، میں نے پینی نہیں. کوئی خدا نہ خاصا زندگی کی مجبوری ہو پی لوں، میں تو نہیں پیتا.
اور وہ بوتل میں نے کہا چلو سانس تو مجھے لینے دیں، کچھ ٹھہر جائیں. ادھر سے اللہ نے ان کو بھیج دیا کہ زعفران دیں اور خالص ہو، تعویذ لکھنا ہے، ایسا ہو. پھر پیر صاحب کی کہانی بیان شروع کی، محکمانہ مجبوریاں ہیں، کیا کریں، پھر یوں ہوا اور یوں ہوا. مسئلہ تھا بیٹی کا. بیٹی پہ کچھ جنات تھے، اور جنات بھی ایسے تھے جو رات کو روزانہ آتے تھے اور روزانہ آ کے وہ کرتے تھے جو بیان نہیں کیا جا سکتا. بیٹی کالج میں جانے والی اور بہت زیادہ ماڈرن تھی. اس کو میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنا لیول کم کرو. وہ کہنے لگی میں تو کالج میں جاتی ہوں، یونیورسٹی میں جاتی ہوں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب اس کا حل ہو رہا، یعنی میرے پاس جانے کو جتنی زیادہ میں لفظ کون سا استعمال کروں کہ جس انداز سے وہ میری ترتیب زندگی کو، ترتیب کو، علاج کو جھٹک کے گئے تھے، جس برے انداز سے، بس یہ لفظ کہوں گا. لیکن اللہ پاک کا نظام، ابھی تک وہ اسی میں پھنسے ہوئے تھے تو تعویذ لے رہے تھے، پیر صاحب کے چکروں میں آئے ہوئے تھے اور وہ سارے بیان کر رہے تھے، اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں تھے. اس لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو راہیں دی ہیں، راستے دیے ہیں، جن کو اپنے آپ کو بچا کے اپنے مزاج کے اندر استقامت، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو چلائے رکھ، بس تیری مہربانی ہے. استقامت اپنے مزاج کے اندر، استقامت جمنا، ہوائیں اٹھنے والی، فضائیں اٹھنے والی، مخالف یہ سارے نظام، لیکن نہیں، چلتا رہا یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ. اور میں نے جو عرض کیا نفس کے مجاہدے کے ساتھ، اور نفس کے مجاہدے کی میں نے باقاعدہ آپ کو ترتیب عرض کی ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے عمل پہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے عمل پہ دل نہیں چاہ رہا. اس وقت کو ایسے انداز سے اب بھی عمل کرنا، اس انداز سے کرنا کہ جیسے بہترین انداز وہ تھا جس وقت پہ عمل کو دل چاہ رہا تھا، اس وقت بھی وہی عمل کو اسی انداز سے، اسی ترتیب سے، اسی حسن سے، اسی خوبصورتی سے. یہ ہے نفس کا مجاہدہ. بیٹھے بیٹھے دل چاہ رہا اٹھ کے جاؤں، اور بعض اوقات باقاعدہ ترتیب دیتا ہے، ایسے کرتا ہے، حالانکہ کوئی کچھ کھانسی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. بار دیکھا ایسے کیا، بندہ مل گیا، اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اچانک بات گیا، ایک بندہ ہوتا تھا، میرے شیخ جو ہے ان کے ہاں ضبط بہت تھا، ضابطہ بہت تھا، اصول بہت تھے، سختی بہت تھی. وہ باہر جاتا، باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ادھر کی باتیں شروع، کبھی سیاست کی بات کرتا تھا، ادھر کے بعد باہر ایسے نکلتا، بہانے ایسے نکلتا تھا، اور بعض اوقات یوں ایسے ہاتھ ڈالتا جیسے پیشاب نکل رہا ہے، ایسے یوں ہاتھ ڈالتا اور یوں گیا، اور لیٹرین میں ایسے 2-3 لوٹے بہا دیتا تھا. پیشاب شاید آتا ہوگا، میں ایسے کام کا میں بھی بدگمان آدمی ہوں. ایسے 2-3 لوٹے بہا دیے اور پھر یوں نکل کے باہر نکل گیا. میں نے ایک دو دفعہ اس کا پیچھا کیا، باہر گیا ایسے 2-3 گھنٹے لگا کے. میں نے ایک دفعہ اس سے کہا، میں نے کہا اللہ والا، حضرت کے ہاں بیٹھتے ہوئے ہمیں سکون سرور ملتا ہے، تجھے کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے ایک دو واقعے بھی سنا ہے. اس نے چائے مجھ پہ ڈالی، کیا لائے تو بھی پی لے، مذاق کرنا میں نال تو اس کا میں نے اندازہ ایک دو آپ کو میں نے واقعات بھی سنائے اس کے. میں ایک دفعہ کہاں سے آیا، فجر پڑھ کے میں نے کہا چلو میں ساری رات کا سفر سو جاؤں گا. خود اٹھا، فجر بھی نہیں پڑی، 8 بجے، 7:30 پونے 8 بجے، اور میرے ٹھنڈا پانی ڈال دیا اوپر. تو ایسے سونا رہنا ہے، تو ستا ہی رہنا ہے. اور بیچارہ بس معذور تھا. تو میں نے اس سے کہا، اللہ تو کیا ہوتا ہے، تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. جو اس نے مجھے ایک لفظ ایک دفعہ کہا، کہنے لگا میرا دل نہیں لگتا. بس یہ دل جو لا لگ رہا ہے نا، یہی نفس کا مجاہدہ ہے. بس میں نے یہ سارا واقعہ جو سنایا ہے، جس میں سارا مذاق کا، سنجیدگی کا پہلو ہے، اس سارے واقعے کا نچوڑ یہی ہے. کیا نہیں لگتا؟ بس جس وقت کسی عمل کے لیے دل نہ لگے، تسبیح کا عمل ہے، ذکر کا عمل ہے، سچائی کا عمل ہے، صداقت کا عمل ہے، امانت دیانت کا عمل ہے،
وہ خدمت کا عمل ہے. جس عمل کے لیے دل نہ لگے سمجھ لو یہ ترقی میرے لیے شروع ہوئی ہے. اب جون جولائی کے امتحان ہیں، دل نہیں لگتا کتاب کو، لیکن کیسے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، آنکھوں پہ ٹھنڈا، اور پاؤں کے اندر کیا کرتا ہے، چائے پیتا ہے، پاؤں پانی کے تھال میں رکھ کے بیٹھتا ہے، ٹھنڈا پانی. اور ایک بندہ میرے ساتھ تھا، وہ اپنے آپ کو سوئی مارتا تھا، سوئی چپ ہوتا، نیند نہ آئے. دیوانی جوانی اور نیند بے ہوشی والی ایسی جو ہرن دا بک، ہرن کا بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، شکاری اٹھا کے لے آتے ہیں اسے. ہرن کا بچے کی نیند مشہور ہے، ایسی نیند ہوتی ہے کہ ہاتھوں میں ایسے لوٹ پوٹ رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اماں کا ہاتھ ہے یا شکاری کا ہاتھ ہے. ہرن کا بچے کی نیند مشہور ہے. یہ جوان کی نیند ہرن کے بچے کی طرح ہے. یہ نفس کا مجاہدہ ہے. دل نہیں لگتا. عمل کو نفس کے مجاہدے کے ساتھ کرنا. ولایت سامنے مسکراتی نظر آتی ہے، ولایت سامنے مسکرا رہی ہوتی. آجا سامنے کھڑی ہے. کس کے لیے؟ جو عمل کو نفس کے کس کے ساتھ کرتا ہے؟ مجاہدے کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. نفس کے مجاہدے کے ساتھ. درس میں طبیعت نہیں چاہ رہی، نماز میں طبیعت نہیں چاہ رہی، خدمت میں طبیعت نہیں چاہ رہی، بوجھ محسوس ہو رہا، طبیعت کے اندر گھبراہٹ ہے، میں نکل جاؤں یہاں سے. اب نفس کے مجاہدے کے ساتھ طبیعت کی اندر کی سختی نہیں. اور یہ حالات صحابہ پہ بھی آئے. طبیعت چاہ رہی، سامنے اپنے ساتھی شہید ہو رہے، اور اب باری آئی اور ایک دم ایسی طبیعت میں کچھ ہوا. اچھا تیرا دل مال کے ساتھ اٹکا ہوا، لے پھر سارا مال صدقہ. دل کو کہا اب بتا. بیویوں کے ساتھ، عرب کے اندر بیوی نہیں ہوتی تھی، بیویاں ہوتی تھیں. یک زوجیت کا نظام اسلام میں ویسے بھی نہیں ہے، عرب میں اب بھی نہیں ہے. بیویوں کا لے سب کو طلاقیں، اور بتا غلام لے سارے آزاد، کیا بچائے چل. اپنے آپ کو ایسے سمجھاتے تھے، سنبھالتے تھے. یہ دو لفظ کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو سنبھالتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے، سنبھالتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے. ایسے سمجھاتے تھے. چل اب بچا کیا؟ نہ بیویاں بچی، نہ غلام بچے، نہ مال بچا. چل اور گئے اور اللہ کے لیے جان دے دی. تو یہاں تو سیٹ اپ جان دینے کا وہاں کا تھا، جان دینے والا سیٹ اپ ختم ہوتا تھا. ہمارا تو کاروبار کا، بزنس کا اور نوکری کا، تجارت کا، اپنے گھر بچوں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو فوراً نشانہ مرشد بنتا ہے، اور وہ پچھلے ساری زندگی کی ترتیب بھول جاتا ہے کہ میں کون زندگی کی غفلتوں میں تھا. اس شخص نے اللہ نے ذریعہ بنایا اس شخص کو، اور اس شخص نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میرے ارادے کیا تھے؟ ایک شخص کہنے لگا میرے ارادے کیا تھے، میں نے سوچا کیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کون سی زندگی اور کون سی دن اور کون سی صبح اور کون سی شامیں، میں نے کوئی اور سوچا تھا. مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں میں نے سوچا نہیں تھا. آپ نے مجھے وہ کرا دیا جو میری نسلوں نے نہیں سوچا تھا. مجھے کہنے لگا ایک شخص ہماری نسلوں میں آج تک کوئی داڑھی کے ساتھ نہیں مرا، پہلا میرا باپ ہے، اور وہ آپ کی وجہ سے. وہ مجھے کہہ رہا تھا بار بار آپ کی وجہ سے، اور میں اندر کہہ رہا تھا، میں نے کہا طارق تیری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اور اللہ ہی کی وجہ سے. کہنے لگا میرا پورا خاندان میں آج تک کوئی داڑھی کے ساتھ نہیں مرا، میرا پہلا باپ تھا. اور مخلوق حیران تھی. ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہم چودھری لوگ ہیں، فلاں ہمارا قوم، ہماری فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. وہ پچھلی ساری قربانیاں بھلوا دیتا ہے شیطان، ملنا سارا بھلوا دیتا ہے، زندگی کا میں نے سوچا کیا تھا وہ سب کچھ بھلوا دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کاروبار کا، میری بزنس کا، میری نوکری کا سیٹ اپ ڈسٹرب ہوا ہے، میری ترتیب ساری کی ڈسٹرب ہوئی ہے. یہ آج کا ملامت کا یہ جو چیپٹر پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ولی
حکیم الامت ہوتے ہیں. حکیم اسے کہتے ہیں جو نفس پہ ہاتھ رکھے. حکیم مجھ جیسا پوڑیاں باندھنے والا حکیم ایک بندے کی نفس پہ ہاتھ رکھے گا، اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوست امت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امت کی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امت کی دھڑکنوں پہ. انہیں پتہ ہے کہ اس کے آگے کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اس پورا ملامت کا، بدگمانی، شک اور شبہ کا پورا چیپٹر کشف المحجوب میں ڈال دیا کہ دیکھو خیال کرنا، ان راہوں پہ چلنا ہے، ان راستوں پہ چلنا ہے، اور ان راستوں پہ چلتے ہوئے تمہیں یہ چیز آ سکتی ہے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو پھر کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 7.5 سال کے بعد واپس آتے ہیں، اور خدا نہ خاصہ کوئی ایسے بھی ہیں جو واپسی بھی نہیں ہوتی. اور انسان جب بھی گرتا ہے نا، یاد رکھنا ہمیشہ بدگمانی، شک اور اعتراض پہ. کس پہ؟ اعتراض. جب بھی گرتا ہے اعتراض پہ گرتا ہے، اعتراض پہ گرتا ہے. اعتراض انسان کو کھا جاتا ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو ان راہوں کا کہ قابل نہیں تھا، ہٹ، ہم تیری جگہ پہ کسی اور کو لے آئیں گے. معلوم ہے کہ میں تو بعض اوقات میری زندگی کا تجربہ ہے، بہت ایسے لوگ میں نے چہرے دیکھے، ایک پل میں چہرہ یوں بدل کے دوسرا آ جاتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے پہلے سے چہرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، وہ آ کے وہیں سیٹ ہو جاتا ہے پورا، وہ بلاک ہٹ کے دوسرا بلاک آ جاتا ہے وہیں، اور پورا سیٹ ہو جاتا ہے، اور نظام سرکر ایسے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل چلتا رہتا ہے جب تک اس کا امر ہے اس نے چلانا ہے، جب تک حکم ہے چلانا ہے. اس نے بے ادبی، بے قدری، اعتراض کیا، اللہ نے کہا تو ہٹ جا، تیری جگہ اور کو لے آئیں گے. وہ اس کا نظام ہے، وہ اس کا نظام ہے. تو اس لیے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، میں بھی اب چلنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے. بس نبی کہتے گئے انی کنت من الظالمین. انی نبی یونس علیہ السلام سے بڑے نبی، یونس علیہ السلام بہت بڑے عظیم نبی کہتے رہے کہ ایک لفظ کہا، انی، اللہ میں مجھ سے خطا ہوئی ہے. نبی سے تو خطا ہوتی ہی نہیں، نبی کہہ رہا کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. سارا کا سارے مجاہدے، پریشانیاں، مچھلی کا پیٹ، قربانیوں پہ قربانیاں، آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں، اور نبی یونس علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ کس نے کہی تھی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی ہے. اللہ میں نے خطا کی ہے، فاغفر لی، اب مجھے معاف کر دے، میں نے خطا کی. اور وہ جو دعا میں نے اب کریمے میں چھاپی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی، سارا قصور اپنا بیان فرما رہے، جبکہ 1% میرے مدینے والے کا قصور ہے ہی نہیں. خون بھی بہ رہا، ظلم بھی سہ رہے، اور اگر آزمائش آئی ہے، سیٹ اپ ڈسٹرب ہوا ہے، جسے آزمائش کہتے ہیں، آئی ہے، تو سارا کا سارا قصور کس کا؟ اپنا، میرا قصور ہے. یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر کوئی سیٹ اپ ہمارا ڈسٹرب ہو، کسی بھی زندگی کی ترتیب کا کوئی آزمائش، امتحان آئے، تو پھر الزام نہیں دینا، پھر یہ کہنا ہے کہ میرا قصور ہے، میری خطا ہے، اس میں میری کوئی کمی ہے. پھر اعتراض کی ترتیب نہیں بنانی. اگر اعتراض کی ترتیب بنائی
اللہ پاک راستے چھین لے گا، راہیں چھین لے گا، اللہ منزل چھین لے گا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، راہوں کی، منزل کی، راستے کی اور چلنے کی، قدم قدم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، بس چلتے رہیں، کر کے بھی ڈریں۔ اس لیے فرمایا ہر عمل کے بعد استغفار ہو۔ کیوں؟ اس لیے، اور نیک عمل کے بعد بھی استغفار اس لیے، اللہم اعنی علی ذکرک۔ یہ دیکھیں، یہ شکر ہو رہا، شکر اور استغفار دو چیزیں ایسی ہیں جو عمل کو بچاتی ہیں، یاد رکھیے گا، شکر اور استغفار۔ نماز کے بعد جو بندہ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے گا، فرمایا اللہ سنہری چادروں میں، جنت کے سنہری پردوں میں اور جنت کے سنہری غلافوں میں اس کی نماز کو لپیٹ کر اپنے پاس امانت رکھ لے گا۔ نیکی کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مولا معاف کر دے، کوئی خطا ہی ہو گئی ہے، استغفار ایسے کرے جیسے گناہ کی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے اس طرح اپنے آپ کی زندگی سے اعتراض اور یہ اس طرح ختم کر کے نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کر، نیکی کرنے کے بعد۔ یہ ہے زندگی کی ترتیب میری آپ کے لیے۔ اللہ سے یہ مانگنا ہے، میرے لیے بہت مانگا کریں، میں اس کا محتاج ہوں، اپنے لیے مانگا کریں، امت کے لیے مانگا کریں، عالم کے لیے مانگا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت عافیت کے ساتھ، استقامت عافیت کے ساتھ بس چلائے رکھے، چلائے رکھے۔ اس کی مہربانی ہے جو چلائے رکھے، اس کی مہربانی ہے جو میرا مال اپنی راہوں میں خرچ کروائے رکھے، اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ چاہے تو ایسی ایسی جگہ خرچ کروا دے جہاں دل نہ چاہے، بندہ مجبور ہو کے کرتا ہے۔ اس کی مہربانی ہے جو خرچ کروا دے، اس کی مہربانی ہے جو میری جان خرچ کروا دے، میرا وقت خرچ کروا دے، میری دماغ کی، ذہن کی، عقل کی، سوچوں کی صلاحیتیں اپنی محبتوں، اپنی راہوں میں خرچ کروا دے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ کی قسم اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم احسان ہے، یہ اس کی شفقت عطا ہے، اس کی ذرہ نوازی ہے کہ میری جان کو، میرے وقت کو، میری سوچوں کو، میری صلاحیتوں کو، میری اوقات کو اور میرے مال کو بس خرچ کروا لیا، اس کی مہربانی ہے۔ اور جو خرچ کر کے پچھتایا، انتظار کرے، اس کا متبادل آنے والا ہے۔ جو خرچ کر کے اترایا، انتظار کرے، اس کا متبادل آنے والا ہے۔ جو خرچ کر کے گھبرایا، انتظار کرے، اس کا متبادل آنے والا ہے۔ اور جو خرچ کر کے مشکور ہوا اور استغفار کیا، وہ انتظار چھوڑ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ ابھی قدم میرے جمے ہوئے ہیں۔ شکر ہے میرے رب نے قدم جمائے ہوئے ہیں، یہ اس کی علامات ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت دے، اور ایسی استقامت دے کہ اس استقامت پہ ہمیں اللہ اپنے خزانے غیب سے بس عطا کر دے۔ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور بہت زیادہ مانگتے رہیں، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، تسبیح خانی کے لیے بھی، میرے ساتھیوں کے لیے بھی، ان کی نسلوں کے لیے بھی، عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ میں اپنی ہر دعاؤں میں چھاونیوں کے لیے مانگتا ہوں، ایوانوں کے لیے مانگتا ہوں، کچہریوں کے لیے۔ چھاونیوں سے مراد ساری فوجیں ہیں، ایوانوں سے مراد ایوان بالا سینٹ، ایوان زیری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اور یہ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان، سورے ایوان جتنے بھی ہیں، اور چھوٹے ایوان شہری سطح کے، ملکی سطح کے، کچہریاں، عدالتیں، بازاریں، اس کی رحمت کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر، اس کے کرم کے بغیر نہ حفاظت ہے، نہ کفایت ہے، نہ کفالت ہے، نہ مدد ہے، نہ نصرت ہے، نہ راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ عزت ہے،
نہ حرمت ہے نہ مدد ہے. بس چاہے گا فضل ہوگا تو کرم ہوگا، کرم ہوگا تو رحمت ہوگی، رحمت ہوگی تو ہمارے کام بنیں گے. اس کے علاوہ کچھ راستے نہیں، کچھ منزل نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. ہمارا صدر بھی تہی دمن تہی دست ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی، ہمارا جرنیل بھی، ہمارا جج بھی، ہم سب فقیر ہیں. میرے اللہ نے کہہ دیا تم سارے فقیر ہو اور میں غنی ہوں. ہم سب کشکولی ہیں، اس کے منگتے ہیں، اس کریم داتا کے در کے مانگنے والے ہیں. اللہ سدا مانگتا رکھے اور اپنے در کا رکھے، در در سے بچائے، در در سے بچائے، در در سے بچائے. انشاءاللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. انشاءاللہ اللہ سے مانگتے رہیں. بس مانگنے والے کو کریم دیتا ہے، مانگنے والے کو کریم دیتا ہے. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. اور مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک ایسی اندیکھی خوبصورت ہستی کی تلاش ہے جس کو کبھی دیکھ نہیں سکیں گے مرنے سے پہلے، لیکن دیکھنے کی چاہت ہے. یہ بھی کیسی دیوانگی ہے. پھر سنیں یہ فکرہ، یہ میرا لفظ پھر سنیں. جس کو کبھی دیکھ نہیں سکیں گے مرنے سے پہلے، لیکن دیکھنے کی چاہت ہے. کتنی عاشقانہ ایک زندگی ہے. مراقبہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے. مراقبہ کبھی بھی چاہتا ہے کہ آپ کو صرف مراقبہ کی بات کروں. آگے پھر آپ میرے سامنے کشف المحجوب کھول کے رکھ دیتے ہیں. مراقبہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایسی عاشقانہ. اندیکھے یار کے ساتھ یاری لگا بیٹھے ہیں اور پتہ ہے کبھی دیکھ بھی نہیں سکیں گے. ہائے ہائے، پتہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے موت لازم ہے. یہ بھی پتہ ہے کبھی دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن اندیکھے یار کے ساتھ یاری لگا بیٹھے ہیں اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھرے. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. بس اندیکھے یار کے لیے بس یاری لگا بیٹھے ہیں اور اندیکھے یار کی تلاش میں کبھی سر جھکاتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی دل کو چپ کراتے ہیں، کبھی کانوں کو بند کرتے ہیں، کبھی طبیعت کو سکیڑتے ہیں، کبھی مزاج کو مائل کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے گھر سے مراقبے میں لاتے ہیں، دفتر سے مراقبے میں لاتے ہیں، بازاروں سے نکال کے اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پھر طبیعت مائل نہیں ہو رہی، پھر مزاج نہیں جم رہا، پھر طبیعت نہیں بن رہی، پھر آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، دل بند نہیں ہوتا. دل سوچتا ہے، کبھی زبان بولتی ہے، کبھی کان سنتے ہیں، کبھی ہاتھ حرکت میں، کبھی. اور پھر ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن بھی نہ ہو. ارے دیوانہ، دل کو تو چپ نہ کرا، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعمیر ہے تیرے جینے سے. کہنا دل کی دھڑکن بھی اب میرے سامنے جو ہے یہ بھی نہ آئے. ایسی خاموشی ہو، میں ہوں، دوستی ہو، یار ہو، محبت ہو، روشنی ہو، نور ہو، انوارات ہو، زندگی ہو، وہ نظام ہو. اندیکھی دوستیاں، اندیکھی راہیں، اس کا نام مراقبہ رکھ دیا. کبھی سر جھکا کے، کبھی گردن کو نیچے کر کے، کبھی آنکھیں بند کر کے، کبھی سانسوں کو روک کے، کبھی طبیعت کو مائل کر کے، کبھی دل کو تڑپا کے. یہی مراقبہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اسی کا نام مراقبہ ہے. اور سچ ہے، جس کو مراقبے کا سکون مل گیا، جس کو مراقبے کا سرور مل گیا، جس کو مراقبے کا مزہ آ گیا، پھر اس سے پوچھ کے دیکھ. کباب کھانے والا شوں شوں بھی کر رہا، ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، پسینہ بہ رہا. ایک بندہ جا رہا تھا، کہنے لگا جی آپ کو بڑی سخت تکلیف ہے، میں آپ کی مدد کیا کر سکتا ہوں. کوئی انسانیت کا غم رکھنے والا، کوئی ایسی پارٹی کا سربراہ تھا جس کا تعلق انسانیت کا غم تھا، کسی NGO کا صدر تھا بیچارہ، وہ جا رہا تھا. اس نے کہا بیچارہ کوئی بڑی سخت تکلیف میں ہے. ایک انگریز تھا، اس نے جلیبی نہیں دیکھی تھی، ایسی ٹیڑھی میڑھی سی. اس نے کہا بندہ کیا کھا رہا؟ اس نے کہا شاید کوئی ربڑ کا بنا ہوا، وہ ربڑ ہوتا ہے نا جو بچہ دانت نکالتے ہیں اس کے دانتوں میں دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیس T3 ہے، جو بھی ہے.
میرے بچے بھی کرتے تھے، مجھے خود یاد نہیں، وہ ایسے کر رہا، اس نے کہ شاید وہی ہے، اس نے کہا کہ یہ ربڑ سارا نکلے جا رہا۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ لمبی جلیبی لیتا تھا جس کی چین ہوتی تھی، یوں پکڑ کے ایسے نکلتا تھا، ساری وہ چین یوں نکل جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ ٹکڑے ٹکڑے کھانے میں مزہ نہیں آتا، اور ٹوٹا ٹوٹا لیتا بھی نہیں تھا، لمبی لیتا تھا، اور کہتا تھا اس کو ذرا شوق کر، ٹوٹے نہ، شوق والی نہیں ٹوٹتی، اس کو شیرے میں ڈبو، پھر اٹھا کے ایسی لمبی یوں بیٹھ کے کھاتا تھا افطاری کے وقت۔ پتہ نہیں کیسے بھوک لگ جاتی تھی، افطاری کے وقت کھاتا تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا۔ ایک دفعہ ہم اکٹھے تھے تو ایک دفعہ گاڑی سے اترے تو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت تھی، مجھے کہنے لگے آپ 2 نفل پڑھ لیں، نفل ذرا تھوڑا سا لمبے پڑھ لینا، میرا وقت زیادہ لگتا ہے۔ میں نے وضو کیا نا، وہ کہنے لگے نفل پڑھ لیں، نفل ذرا لمبے پڑھ لیں، تھوڑا سا میرا وقت زیادہ لگتا ہے۔ یا اللہ، یا نان نکال یا جان نکال۔ ہاں ظاہر ہے پھر یہی ہوگا، لاہوریوں کے جو کھابے ہیں وہ تو یہی ہوگا پھر۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اب وہ بیچارہ انگریز نے کہا کہ یہ ربڑ سارا کھائے جا رہا، اس نے آ کے اس کو ہاتھ لگایا نا، ایسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ دب گیا، ہاتھ میں ایک میٹھی میٹھی چیز کی چکھا، انہوں نے کہا لاجواب، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا تو اس کو چکھ کے دیکھ، بس یہ خود بتائے گی کیا ہے۔ بس اس کی وضاحت یہی ہے، لاجک یہی ہے کہ تو چکھ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چکھا، کوئی جراثیم دائیں بائیں سے نہ ہو، جب چکھا تو وہ سارا جراثیموں کا مارا ہوا نظام، جس میں پسینہ بھی ساتھ گر رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کپڑے میں سے جلیبی نکلتی ہے نا، ہاں کبھی اس کو خوردبین لے جا کے ذرا چیک کر لیا کرو، وہ ایک کپڑا ہوتا ہے بنا ہوا، اس میں سے یوں جلیبی نکل رہی ہوتی ہے، ذرا اس کپڑے کو جب وہ رکھتا ہے پھر چیک بھی ذرا کر لیا کرو، وہ سارا نظام۔ ایک دفعہ میں مٹھائی کی دکان پہ گیا، میں ہنس پڑا، میں نے کہا انسان بھی کتنا دیوانہ ہے، دل کے بہلاؤں میں آ جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا گلوز لگا کے یہ مٹھائی اٹھا رہا ہے، ذرا بنتا ہوا دیکھنا وہاں کون سے گلوز استعمال ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک کے گلوز لگا کے نا بیکری کا سامان اٹھا رہا، مٹھائی اٹھا رہا، ہم بھی بڑے خوش ہو رہے، سبحان اللہ، سٹرلائزیشن کا ایک نظام چلا ہے، طہارت کا نظام، ساری پاکیزگیاں آ گئی ہیں، سارے انسٹرومنٹس جو ہیں انہوں نے پاک کر دیے ہیں۔ میں نے کہا جب بن رہی ہوتی نا وہاں ذرا جا کے دیکھنا، ہم بھی کیسے تسلیوں میں آ جاتے ہیں، دیوانے جو ہوئے۔ تو وہ کباب کھانے والے کو تکلیف بیچارے کو بڑی سخت قسم کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہنے لگا تو بھی آ جا میرے ساتھ شامل ہو جا۔ جس دن مراقبے کا مزہ آئے گا نا، جیسے انگریز کو جلیبی کا مزہ آیا تو پھر کھا گیا ساری جلیبیاں، کہاں گئی شوگر تو کہاں گئی سب جلیبیاں۔ جس دن مراقبے پہ دل لگے گا، گردن جھکے گی، طبیعت مائل ہوگی، اور طبیعت گھائل ہوگی، اور طبیعت قائل ہوگی، پھر دیکھ تو صحیح مزہ ہی نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اس لیے اندھیرا ہوتے نا میں دائیں بائیں دیکھتا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا۔ میں خود دیکھتا تھا، آپ کو اپنی کیا بتاؤں، اپنی بات کہوں، میں ایک دفعہ ایسے یوں دیکھ رہا تھا، حضرت نے اندھیرے میں میرے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں مجھے انسان بنانے کی کوشش تو بڑی کی انہوں نے، اندھیرے پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بعد میں فرمانے لگے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور پھر ایک بات فرمائی، ہائے ہائے، بس اس کے بعد بس وہ آخری تھی، فرمانے لگے اگر تجھے درد لگا ہو، تکلیف ہو، اور تیری ہائے ہائے ہو رہی ہو، تو بائیں دائیں بائیں دیکھے گا مجھے کوئی دیکھ رہا، تجھے ہوش ہی نہ ہو، تجھے ایسا درد ہو کہ تیری ہائے ہائے ہو، تو دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھے گا کہ تجھے کون دیکھ رہا یا تو کس کو دیکھ رہا، تجھے کوئی ہوش ہوگا؟ میں نے کہا جی کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ فرمایا مراقبہ اللہ اور بندے کے درمیان دیوانہ ایک ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تجھے ہوش کیسے آ گیا در در دیکھنے کا؟ ڈوب تو صحیح، چلو پہلے ڈوبنے کی شکل بنا، جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں پہلے عادت بنا پھر عبادت بن بھی جائے گی، عادت تو بنا، ڈوب، نہیں آتا ڈوبنا کوئی بات نہیں، عادت بنا لے، پہلے بنائے رکھ بنائے رکھ بنائے رکھ،
اور اللہ بڑا کریم ہے، بعض اوقات اس کو عادت بنانا بھی نہیں آتا، لیکن اس کا نفس کا مجاہدے کو دیکھ کر، اس کی قربانی کو دیکھ کر اللہ پھر غیب سے اس کو عطا بھی کر دیتا۔ کریم کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ یہ مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے۔ اور مراقبہ زبان کی عبادت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دل کی عبادت کا نام مراقبہ ہے، زبان کی عبادت کا نام ذکر ہے، دل کی عبادت کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ زبان کی عبادت نہیں ہے، سن لینا، مراقبہ دل کی عبادت ہے۔ سارے انبیاء کرام کی محنت کا میدان زبان ہوتے تھے یا دل؟ دل۔ اور مومن کی محنت دل، اور کلمہ نصیب ہوگا دل سے، زبان والا کلمہ بول بند ہو جائیں گے آخری وقت میں۔ اس لیے مراقبہ دل کی عبادت کا نام ہے، اور مومن کو جو کام آئے گا آخری وقت میں دل، اور جو مومن کو ساری زندگی چلائے گا دل۔ خود ہی تو کہتے ہیں دل نہیں لگتا، اسی دل کو لگانے کے لیے مراقبہ ہے۔ دل دل یہ مراقبہ ہے، اس پہ اپنے آپ کو کھپانا، لگانا، جمانا، اس پہ اپنے آپ کو، اس پہ مشقت کرنا، اور روز کرنا، اور روز کرنا، اور روز کرنا، روز کرنا۔ استاد بس کھڑی کر دیتا ہے، کنڈکٹر یوں گیئر لگاتا ہے، یوں کر کے اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کر کے آتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت ہوتا ہے وہ کنڈکٹر پھر استاد بن جاتا ہے۔ میں نے ایک مستری سے پوچھا، اتنا کاریگر، کہنے لگا جی سال ہر سال میں نے استاد کو اینٹیں دی اور یہ دیکھا کہ اینٹ رکھتا کیسے ہے، لگاتا کیسے ہے، ٹھونکتا کیسے ہے، اس کا زاویہ کیسے چیک کرتا ہے۔ یہ کرتے 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 پھر میں نے اینٹیں لگائیں تو ٹیڑھی میڑھی لگی، کرتے کرتے اب عالم یہ ہے کہ میری اینٹ بھی اسی استاد سے اینٹ ہے۔ کہنے لگا اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو استاد سے اچھی لگا لیتا ہوں۔ یہ خود اس نے کہے، کیوں کہے؟ پہلے اس نے محنت کی کرتے کرتے پھر فن آ گیا۔ یہ ہے مراقبہ۔ آج مراقبے میں مزہ آئے گا، اور عبادت بنائیں گے اس کو۔ چلو پہلے عادت تو بنا لیں۔ چلو آج آپ کو ایک سعادت بھی، آج آپ کے لیے ایک سعادت کی ترتیب کی ابتدا کی ہے میں نے۔ آج آپ کو آقا کے روضہ اطہر کے غلاف مبارک کی زیارت کروائوں گا، اور تقریباً یہ 2.5 فٹ کا ٹکڑا مبارک مجھے خاص عطا ہوا ہے۔ جالیوں کے اندر ایک غلاف مبارک ہوتا ہے، سبز جالیوں کے اندر۔ کراچی کے ایک میمن ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، ابھی کراچی کے میرے سفر پہ انہوں نے مجھے ہدیہ دیا، اور وہ جو روضہ اطہر کے اندر جاروب کشی کرتے ہیں، نسل در نسل جو لوگ ہیں، جیسے کعبہ کی چابی نسل در نسل لوگوں کے پاس ہے، اس طرح وہ آقا کے روضہ کے اطہر جالیوں کے اندر جو خدمت کرتے ہیں صفائی کی، وہ نسل در نسل کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ احمد علی نوری حبشی، نوری احمد علی حبشی۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں، مخنث ہوتے ہیں، ان کی ڈپٹیاں ہوتی ہیں، وہ اندر ہوتے ہیں، بوڑھے درویش۔ میری ان کی تصویریں ہیں، بہت میڈیا نے ان کو لیا تھا۔ وہ ایک کراچی کے ایک نیک دل انسان ہیں، ان کی مہمان نوازی پہ آئے، پاکستان میں پہلی دفعہ 1 ہفتہ رہے۔ وہ ان کے لیے ہدیہ لائے آقا کے روضہ اطہر کے اندر کے غلاف کا۔ وہ کہنے لگی جی میں نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ وہ ہدیہ مجھے دیا، اور پھر مجھے جب ہدیہ ملا پھر میں نے اس کی تاریخ کو چیک کیا تو اس کے مجھے کچھ واقعات ملے، وہ میں نے سارا حال دل لکھا۔ کس مہینے میں آئے گا؟ مئی میں، جون کے مہینے میں وہ سارا آ رہا ہے حال دل۔ میں نے لکھا ایک صفحے کا واقعات کے ساتھ کہ اس غلاف مبارک کو دیکھنے سے، درود پاک پڑھ کے دیکھنے سے شہنشاہوں کے کیا مسائل حل ہوئے اور فقیروں کے کیا مسائل حل ہوئے۔ شہنشاہوں کے، ہاں، محمود غزنوی جیسے بڑے بڑے شہنشاہوں کے، اور سلطان نور الدین زنگی جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ کے پاس روضہ اطہر کا غلاف مبارک کا ٹکڑا تھا، جمعے کے دن اس کی زیارت کراتے، درود پاک پڑھتے، خوشبو اور
کیا ادب احترام، بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں یہ ترتیب تھی. تو اللہ نے پتہ نہیں میرے شیخ کے طفیل محض مدینے والے کی برکت سے یہ مدینے پاک کی نعمت. اور میں سوچتا ہوں سارا دن لاکھوں فرشتے درود و سلام میرے آقا کے روضہ اطہر پہ پڑھتے ہیں، اور جس فرشتے کی آج ڈیوٹی لگی ہے نا، قیامت تک اس فرشتے کی پھر ڈیوٹی نہیں آئے گی. آج جس فرشتے کی ڈیوٹی عصر کے وقت تبدیل ہوئی ہے، عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد نئی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. پھر وہ آج کے بعد وہ فرشتے پھر حسرت کرتے رہیں گے کہ ہم روضہ اطہر پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں. ہزاروں لاکھوں انسانیت اور کروڑوں لاکھوں فرشتے اور جنات. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں اس غلاف مبارک میں وہ ساری برکات موجود ہیں، فرشتوں کے درود و سلام کی، جنات کے درود و سلام کی، اور پھر اور بھی عالم ہیں. میرے آقا مدینے والے رحمت للعالمین تھے. اور عالم کی مخلوق کون سی ہے؟ خدا کی باتیں خدا ہی جانے. کچھ اللہ کے ولیوں پہ بعض لاہوتی دنیا، ملکوتی دنیا کھلی ہے، وہ ایسی ہے جو اظہار کرنا ہی عجیب ہے. ہم پہ کہاں کھلی؟ تو یہ سارے درود و سلام، یہ سارے مبارک کلمات کس نے کتنے اونچے لقب سے میرے مدینے والے کو خطاب کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. وہ ساری برکات یقیناً اس غلاف میں نہیں آتی ہوں گی 100%. جو چاروں طرف روضہ اطہر کے اندر لٹک رہا ہے غلاف، اور یہ باقاعدہ تبدیل ہوتا ہے، تو وہ ایک مبارک چیز ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی زیارت کرا دیں. تو پہلے چاہتا ہوں خواتین کی طرف بھیج دی جائے مراقبے کے بعد. تو خواتین اگر بدحواسی میں اس کی زیارت کریں تو یہ پہلی اور آخری دفعہ زیارت ہوگی. خواتین کا ذرا آج تھرمامیٹر ہے، ٹیسٹ ہے. ایک دوسرے پہ ٹوٹ جانا ایسے انداز سے تو بے ادبی ہے. میں کہتا ہوں سارا کا سارا ادب ہے ہی مدینے والے کے ساتھ، کملی والے کے ساتھ. ادب بہت زیادہ ادب. آقا کے روضہ اطہر کی جالی مبارک ہے، اب بھی لکھا ہوا ہے اگر تم نے یہاں کے اپنی آوازوں کو اونچا کیا، تم یہاں ایمان لے کے آئے تھے وہی بھی نکال کے چلے جاؤ گے. چلو خالی جاؤ یہاں سے. لا ترفعوا، اگر تم نے ایسا کیا تو جاؤ پھر چھٹی کرو. تو یہ ادب ہے، سارا ادب ہے. مومن ادب کا نام ہے، ہم بے ادب نہیں ہیں، ادب ہے. تو یہ ادب چیز ہے. بس چپ کر کے درود پاک پڑھ کے زیارت کرنا، بس ختم. درود پاک پڑھ کے دیدار کرنا. اس پہ آیات لکھی ہیں قرآن پاک کی. تو یہ انشاءاللہ آج پہلے خواتین کو زیارت ہو جائے گی، کیونکہ وقت خواتین بیچاروں نے جانا ہوتا ہے، دیر بہت ہو جاتی ہے. اس کے بعد مرد حضرات زیارت کریں گے. اب ہم مراقبہ کرتے ہیں توجہ سے، دھیان سے، اور مراقبے کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعا کے فوراً بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہوگی. پھر یہ زیارت ہوگی، فوراً بعد عشاء کی نماز ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم. بعض اپنے نام کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہدایت کے نظام کو واپس پلٹا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہماری نظریں، ہمارا دل، ہمارے تن، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے پوری امت کے نظام کو بدل دے. کرم کے فیصلے، عفو کے فیصلے، عافیت کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، اور فضل کے فیصلے فرما، اور کرم کے فیصلے فرما. جتنے بھی آئے ان کے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے رنگ دے.
مدینے والے کی محبت اور کملی والے کے عشق سے رنگ دے، صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء سے محبت اور ادب عطا فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما، کریم اللہ مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، رزق عزت شان و شوکت کو واپس پلٹا، محتاجوں کی محتاجی دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، عزت اور عافیت کے فیصلے عطا فرما، راحت و رحمت کے فیصلے عطا فرما، پوری امت کے لیے کرم کے فیصلے کر دے، رحم کے فیصلے کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، الہی کرم اور رحم عطا فرما، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔